علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد، معزز مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں اور عزیز حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، امت کے مسائل پر غور ہوگا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل تلاش کیا جائے گا۔ آج کا دور بے شمار فکری، اخلاقی، تعلیمی اور سماجی چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں علماء اکرام کی رہنمائی، اہل علم کی نصیحت اور دین کی صحیح سمجھ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہی مقصد لے کر آج کی اس علمی و اصلاحی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں اور معاشرے میں خیر، امن اور اتحاد کو فروغ دے سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مقرر محترم کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اس بابرکت پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حافظ محمد ابراہیم بن وسیع الزماں ترکیحال حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ معزز حاضرین مجلس، آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو دینی شعور، قانونی بصیرت اور عوامی رہنمائی کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ایک معروف اسلامی اسکالر، ایڈوکیٹ، موٹیویشنل اسپیکر اور یوٹیوبر ہیں۔ آپ اپنے علمی اور مدلل انداز گفتگو کے ذریعے دین اسلام کے پیغام کو عام فہم اور آسان زبان میں عوام تک پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے شرعی، سماجی اور قانونی مسائل کو نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہر طبقے کا فرد ان مسائل کو سمجھ سکے اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی حاصل کر سکے۔ اب آپ اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر بھی ہیں اور دعوت، تعلیم اور اصلاح معاشرے کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج آپ کا موضوع ہے دور حاضر میں امت کو چیلنج اور اس کا حل۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی گفتگو ہمارے لیے علم، ہدایت اور عمل کا ذریعہ بنے۔ آئیے ہم فضیلت الشیخ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم، اور ان سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین آج بعد نماز مغرب مسجد فاطمہ میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل، مطلب امت مسلمہ جس دور اور جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں کیا اس امت کو چیلنجز ہے اور اس کا سلوشن، اس کا حل کیا ہے، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی طرف بڑھوں، اس چیز کی میں وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کبھی بھی اپنے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک بغیر چیلنجز کے نہیں رہی۔ تو جو بھی چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوں گی، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور آپ کا لوگوں کو توحید کا پیغام سنانا، وہاں سے چیلنجز کا سلسلہ چالو ہو گیا، یاد رکھیں۔ اس کے بعد کے دور میں جو لوگ ایمان لائے، اصحاب صحابہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو مختلف چیلنجز آئے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہی آزمائشیں آئی۔ چیلنج تو میں انگلش میں بول رہا ہوں، آزمائشیں آئی، اور ان آزمائشوں سے وہ نکلے۔ تو امت مسلمہ ہر دور میں آزمائشوں سے، چیلنجز سے گزری ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی جان کو کچھ ہو جائے، لیکن جب ایک بار بڑا ہو جاتا ہے تو بہت سارے خطرات یوں ہی ٹل جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ پودا جب چھوٹا ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اکھاڑ کر پھینک نہ دے، جانور مکمل طور سے کھا نہ لے، یا کیڑا لگ کے یہ مکمل طور سے خراب نہ ہو جائے، لیکن جب وہ ایک درخت بن جاتا ہے تو ایسے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو امت مسلمہ الحمدللہ ہر دور میں مختلف چیلنجز سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچی، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے مسلمانوں کو اگر ہم لیں تو پھر ان کے بھی مختلف چیلنجز تھے، اس سے وہ لوگ بھی گزرتے رہے جو واقعات قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں ہم کو بتایا ہے کہ ایسے ایسے ان پہ حالات ہیں، انہوں نے یہ کیا۔ تو لہٰذا جو چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب نے قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا حل دے دیا ہے، یاد رکھیے۔ اب بس اس کے حاملین، اس کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شدت کے ساتھ اس کو پکڑ لے، یاد رکھیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا تھا، جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فتنہ آتا ہے، فتنہ سمجھتے ہیں نا، فتنے کا معنی ہے جب دین اور ایمان کے اعتبار سے ہم آزمائے جاتے ہیں، تو جب کوئی فتنہ آتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ایسے تڑپ کے دعا کرے جیسے ایک ڈوبتا ہوا دعا کرتا ہے، تب اللہ اس فتنے کو ہٹاتا ہے، یاد رکھیں۔ اور ڈوبتا ہوا کیسی دعا کرتا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ چونکہ ایک انسان جو ہے ڈوب رہا ہے
तैरना आता है और अगर कोई सहारा नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 घंटा वो तैर सकता है या फ्लोट कर सकता है जब तक कोई सहारा ना मिले। और अगर तैरना नहीं आता है तो 2 से 3 मिनट का मेहमान है वो सिर्फ। तो किस शिद्दत के साथ वो दुआ करता है अल्लाह ताला से। तो ऐसे मौकों पर ऐसे हालात में शिद्दत के साथ हमें दुआएं करना है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत में ये भी बता दिया कि दुआ के साथ साथ अमल भी करना है, कोशिशें भी करना है। सब कुछ पहले करने की जो कोशिश करना है, फिर दुआ भी करना है। तो जिसको मैं कहूँगा कोशिश से पहले दुआ, कोशिश के साथ दुआ या कोशिश के बाद दुआ, हालात के एतबार से ये सब सुन्नत है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर का मामला है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं दूसरे दिन मतलब सुबह जंग बदर थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हैं और रात में खड़े रहकर हाथ ऊपर करके आप शिद्दत से अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और सर्दी बहुत थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़े पहने थे वो साइड से खुले हुए थे, याद रखिए। शायद कोई ऐसे ही शाल वगैरह थी जिसको बीच में से काटा गया और ऊपर से डाल लिया गया जो दोनों तरफ गिर जाती जिसमें। तो मैं कभी इधर से आके आपको चिपकता, कभी उधर से आके जिसम लगाता ताकि आपको गर्मी मिले और कहते अल्लाह के रसूल बस। और आप क्या दुआ करे थे, ए अल्लाह आज अगर तेरा ये लश्कर हार गया तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा, याद रखिए। मतलब अब हमने पूरी कोशिश कर ली अपनी, अब आके खड़े हैं, अब कल फतेह तेरे हाथ में है। तो कोशिश के साथ दुआ, कोशिश से पहले दुआ, कोशिश के बाद दुआ। लेकिन जब फितने आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आजमाइश आती है तो तड़प कर दुआ जरूरी, याद रखिए। तो लिहाजा आज मैं आपके सामने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश 10 चैलेंजेस रखूंगा और उन्हीं चैलेंजेस के साथ उसका सलूशन उसी के बाद इंशाअल्लाह उसी के अंदर मैं दे दूंगा। हम मर्द होने के नाते और ख़वातीन ख़ास तौर से औरतें इस बात को ध्यान दें, बच्चों को उनको ये शऊर देना है कि उम्मत किस हाल से और किन माहौल में और किस हालात से गुजर रही है। हमारे पास घर में चूंकि माओं को शऊर नहीं उम्मत किस हाल से गुजर रही है, नतीजतन कौम को भी उसका शऊर और समझ नहीं कि उसकी वो किस हाल से गुजर रही है। चूंकि एक आदमी की तड़प है कि भाई हालात ऐसे चल रहे हैं, लेकिन एक औरत को ये बात समझ में आना चाहिए, वो बच्चों को बचपन से ये चीज़ बताए हालात ये है, तुम्हें ये करना है, ये गलत है बच्चों, ये सही है बच्चों। तो फिर उम्मत का एक शऊर बढ़ता है, याद रखिए। ये बड़ी अफसोस की बात है, उम्मत मुस्लिमा चैलेंज से गुजरती चली जा रही है, लेकिन मर्द और ख़वातीन हम तमाम लोग बेफिक्र है, याद रखिए। और हम समझ रहे हैं कि मेरा अगर खुद का एक घर बन जाए और बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए तो सब हालात अच्छे चल रहे हैं, फिर बाकी सब चीज़ों से तो इंशाल्लाह हम निकल ही जाएंगे। गोया ऐसा लगता है कि ये 2 कामों के लिए दुनिया में हम भेजे गए हैं। तो उम्मत को बड़े चैलेंजेस से याद रखिए। उम्मत को इन चैलेंजेस को समझना है, ना सिर्फ समझना है, इसका हल की तरफ कोशिश करना है, ना सिर्फ हल की तरफ कोशिश करना है, मुसलसिल कोशिश करना है, याद रखिए। ऐसी कोशिश जैसा एक बूंद गिरता है, याद रखिए, और गिरता चला जाता है, लगातार कोशिश लगातार है, वो एक के बाद एक गिरता मुसलसिल चला जा रहा है। तो उम्मत मुस्लिमा चैलेंजेस को समझना दूर, हालात पर हमारी नज़र भी नहीं, याद रखिए, हम किन हालात से, कैसे माहौल से, किन उससे गुजर रहे हैं। अगर हालात ऐसे चलते रहे तो उम्मत का मुस्तकबिल क्या है, मेरे बाद की नस्लें कैसे जिएंगी, वो तौहीद पर कैसे कायम रहेंगी, ये हमारा काम है, याद रखिए, इस तरफ सोचना। तो आइए मैं उम्मत मुस्लिमा को दरपेश जो 10 चैलेंजेस है, याद रखिए, वो चैलेंजेस क्या है और कैसे उसको मीट करेंगे, कैसे उसका हल निकालेंगे, वो रखूंगा। आइए मुख्तसर से पहले बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, याद रखिए, शैतान की तरफ से दिया गया उम्मत को चैलेंज, वो शिर्क का चैलेंज है, उसका हल हम कैसे निकालेंगे। दूसरा चैलेंज याद रखिए वो ये है बिदत या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी वाला चैलेंज जो कि शैतान की तरफ से ही है, उसको हम कैसे हल करेंगे। तीसरा चैलेंज जो उम्मत को याद रखिए आज दरपेश है वो है उम्मत का इख्तिलाफ, याद रखिए, आपस में चैलेंज, नुकसान, और उसको हम कैसे हल निकालेंगे। चौथा चैलेंज उम्मत को जो याद रखिए जहालत का चैलेंज, याद रखिए, उसका हल हम कैसे निकालेंगे। पांचवा चैलेंज हम याद रखिए इकोनॉमिकल, इख्तिसादी चैलेंज, उसको देखेंगे। छठा चैलेंज याद रखिए मंशियात, फहश, नशा, इंटॉक्सिकेशन, इसके बारे में देखेंगे, याद रखिए। सातवां चैलेंज इंशाल्लाह हम देखेंगे, याद रखिए, जीना और फहश का चैलेंज, याद रखिए। आठवां चैलेंज हम देखेंगे, याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा के बारे में, इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन या इस्लामोफोबिया, गलत फहमी जो फैलाई जा रही है, वो चैलेंज, उसका हल कैसे निकालेंगे हम। 9th चैलेंज हम देखेंगे, याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा के पास थिंक टैंक की कमी और उसको हम कैसे हल करेंगे। और 10th चैलेंज हम देखेंगे, याद रखिए, मीडिया की अलगार और उसको हम कैसे जवाब देंगे, याद रखें। तो उम्मत को आज के दौर में दरपेश ये 10 चैलेंजेस मैं आपके सामने रखूंगा और साथ में उसको हल रखूंगा। आइए सबसे पहले उम्मत को जो आज चैलेंज दरपेश है, याद रखिए, वो चैलेंज है, याद रखिए, जो शैतान की तरफ से दिया गया चैलेंज है, वो है शिर्क का चैलेंज, दूसरे अल्फाज में इल्हाद का चैलेंज। लोग एथिस्ट अपने आप को कह रहे हैं, मुसलमान होने के नाते। तीसरा उसी के अंदर डाल दीजिए मुर्तद होने का चैलेंज, चाहे वो इर्तिदाद पैसों के लालच में हो, इर्तिदाद
निकाह की या शादी की वजह से हो, इर्तिदाद, मोहब्बत की वजह से हो, वजूहत जो भी हो, ये चैलेंज उम्मत मुस्लिमों को याद रखे, क्योंकि ये सब भी शिर्क की किस्में ही याद रखे, ठीक है। तो लिहाजा उम्मत को सबसे बड़ा चैलेंज जो आज शैतान की तरफ से दिया गया याद रखे, जिस चैलेंज को उम्मत को याद रखे मीट करना है और उसका जवाब देना है, उसके लिए मेहनत करना याद रखे, वो चैलेंज शैतान की तरफ से दिया गया है और वो शिर्क का चैलेंज है। ये बात मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, जितनी उम्मतें हलाक हुई, जितनी उम्मतों पर अजाबात आए, वो शिर्क के बुनियाद पर आए, ईमान की कमी की बुनियाद पर आए। और वो कैसे मीट करेंगे? हम तौहीद के जरिए मीट करेंगे, याद रखिए। तो पहला चैलेंज याद रखिए शिर्क का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता और कहता है, देखिए क्या फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 65 में अल्लाह फरमाता और कहता है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाता और कहता है, और बिलाशुबा यकीनन तेरी तरफ हमने वही की है, और इन लोगों की तरफ भी जो तुझसे पहले थे, मतलब अल्लाह के रसूल को फरमाया जा रहा है, अल्लाह के रसूल हमने आपकी तरफ भी वही की, और आपसे पहले जो नबी थे उनके तरफ भी हमने वही की थी। याद रखिए क्या वही की थी? बिलाशुबा अगर तूने भी शिर्क किया या शरीक ठहराया तो हम तेरे अमल भी बर्बाद कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया जा रहा है, ए नबी हमने आपको भी वही की है, आपसे पहले अंबिया को वही की है, अगर उन्होंने भी शिर्क किया तो हम तुम्हारे, या उन्होंने या तुमने भी शिर्क किया तो हम तुम्हारे अमल को बर्बाद कर देंगे। फिर आगे फरमाया, जरूर जो है जाया हो जाएंगे और तू जरूर भी जरूर खसारा उठाने वालों में से होगा। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह दो टोक अल्फाज में कह रहा है, ए नबी हम पिछले अंबियों को कह चुके हैं और आपको भी कह रहे हैं, दरहकीकत कोई नबी शिर्क नहीं करता है, ये नबियों के जरिए हम फायरिंग लाइन में, याद रखिए, ये अंबियाओं को कहकर बताया जा रहा है उनकी कौमों को, तुम भी समझ जाओ। अंबिया तो शिर्क कभी करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन हम फायरिंग लाइन में, कौमों को ये खिताब किया जा रहा है कि अगर वो भी शिर्क करते तो उनके अमल बर्बाद करते, तुम किस खेत की मूली हो, फिर उम्मत किस क्या मुकाम रखती है फिर। तो ये वार्निंग सीधा दे दी गया। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कहा, इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला यकीनन अल्लाह अपने साथ शिर्क को माफ नहीं करता, हाँ दूसरे गुनाह चाहे तो माफ कर दे। मतलब अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करता, शिर्क के अलावा कोई गुनाह होगा तो अल्लाह माफ कर सकता है, इसकी तौबा हो सकती है, इसकी सजा आखिरत में भुगत सकता है। लेकिन अगर शिर्क पे मौत आ गई तो फिर जाहिर सी बात है उसका दुनिया तो कैसे भी गुजर जाएंगे, आखिरत में तो यह शख्स यकीनन नाकाम रहेगा, याद रखिए। तो ये शिर्क के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया, याद रखिए। ये बहुत खतरनाक चैलेंज है, याद रखिए। और आज हम देख रहे हैं, याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा किन किन अक़साम के शिर्क में मुब्तला है, याद रखिए। छोटे से बड़े किस्म के शिर्क हमारे समाज में धड़ल्ले से पाए जा रहे हैं और इसके तरफ हम ध्यान भी नहीं दे रहे, याद रखिए कि ऐसा हो रहा है, ये चल रहा है, ये चीज़ शिर्क है। इसके बाद हम फितने आ रहे हैं, आजमाइशें आ रही है, अल्लाह से हम दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं की जा रही, क्योंकि मुशरिक की दुआ कैसे कबूल होंगी? जो शिर्क कर रहा है अल्लाह के साथ कैसे कबूल होंगी? सोचो इस चीज़ को। तो उम्मत को चाहिए कि वो शिर्क से बचे। अब जाहिर सी बात है, ये जो चैलेंज है इसका हल क्या है? तौहीद इसका हल है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि उम्मत मुस्लिमा होने के नाते हम तौहीद का पैगाम खुद भी समझे, तौहीद का पैगाम लोगों तक भी पहुंचाए, खुद भी शिर्क से बचे, लोगों को भी शिर्क से बचाए, याद रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। और दुश्मनान इस्लाम यही तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। वो चाहते हैं कि जैसे उनके हालात होने वाले आखिरत में हमारे वैसी हो। वो भी चाहते हैं जैसे वो रहते शिर्क पर हम भी शिर्क पे आ जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम शिर्क कभी ना करें और हमेशा तौहीद पर कायम रहें। मैं समझता हूँ आप लोगों को तौहीद और शिर्क के बारे में ज़्यादा बताने का कोई मसला नहीं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं, सहाबा के फ़हम पे चलते हैं। तो तौहीद तो हमारी बुनियाद है, याद रखिए, ठीक है। लेकिन हमें ये पैगाम इंसानियत तक भी पहुंचाना है और ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसका इलाज तौहीद है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, कहा जाबिर रज़ी अल्लाह उसके रावी वो कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है सवाल किया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो बातें कौन सी हैं जो वाजिब करती है जन्नत को और जहन्नुम को? मतलब ऐसी कोई दो बातें बताइए जिसमें से एक बात जन्नत को वाजिब कर देती है, दूसरी बात जहन्नुम को वाजिब कर देती है, ताकि मैं वो काम करूं जो जिसकी वजह से मैं जन्नत में जाऊं और वो काम से बचूं जिसकी वजह से मैं जहन्नुम में ना जाऊं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया और कहा कि आपने फरमाया, जो शख्स मर जाए और वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता हो तो जन्नत में जाएगा। मतलब एक वाजिब बात तुमने पूछी जन्नत जिससे होती हुई है कि अल्लाह के साथ शिरक ना करना। दूसरा फरमाया, और जो शख्स मर जाए और वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता था वो जहन्नुम में जाएगा। तो दो बातें बताओ, कहा
ایک بات جس سے جنت واجب ہو جائے، ایک بات جس سے جہنم واجب ہو جائے، تاکہ میں جنت والا عمل کروں، جہنم سے بچوں. تو کہ اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر اگر مر جائیں گا جنت چلے جائیں گا، شرک کرتے مریں گا ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہو جائیں گی. تو یہاں وارننگ دے دی گئی، بچاؤ کا طریقہ بتا دیا گیا. تو پہلا چیلنج ہے شرک، اس کا حل ہم نکالیں گے توحید کے ذریعے. دوسرا چیلنج یاد رکھیے جو شیطان کی طرف سے دیا گیا، یاد رکھیے امت مسلمہ کو بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج ہے بدعات کا چیلنج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت میں اضافہ کرنا یا کمی کرنے والا چیلنج. دوسرے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کا چیلنج. تیسرے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا چیلنج. چوتھے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا چیلنج. مطلب امت مسلمہ نبی کے لائے ہوئے طریقے کے خلاف بات کر رہی، یا تو اضافہ کر رہی، یا تو کمی کر رہی، یا تو نافرمانی کر رہی، یا تو بات نہیں مان رہی، یا پھر سب سے خطرناک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد بھی مخالفت چالو ہے، خلاف ورزی چالو ہے، منمانی چالو ہے، اپنے طریقے سے انسان عمل کر رہا ہے. بہت خطرناک چیز یاد رکھیں، بہت خطرناک چیز یاد رکھیں. عمل کی قبولیت کے 3 کنڈیشن ہیں، ان باتوں کو آپ یاد رکھیں، اصولی بات ہے ایک دم. عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 کرائٹیریا، 3 کنڈیشن سے یاد رکھیں. اگر یہ تینوں کنڈیشن پورے ہوں گے تو ہی کوئی عمل قبول ہوگا. میں ایگزامپل دے کے انشاءاللہ بات کو بتاؤں. وہ کیا کیا ہے؟ پہلا، ایک عمل کرنے والا توحید پر ہو. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر رہا ہو. تیسرا، اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے. تینوں کنڈیشن فلفل ہوں گی تو ہی عمل قابل قبول ہے، ورنہ قبول نہیں. مثال دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن وہ توحید پر نہیں ہے، جیسے نماز پڑھ رہا ہے بہت زیادہ، لیکن پہلی کنڈیشن توحید فلفل نہیں کر رہا ہے، نماز کو سنت طریقے پہ پڑھ رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ توحید پر نہیں ہے، تو کیا اس کی نمازیں قبول ہوں گی؟ نہیں. اسی طرح ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے جو توحید پر ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، عمل قبول ہوگا؟ نہیں. حدیث میں یہ چھپا ہوا شرک ہے، ریا ہی، یہ دکھا ہوا ہے. اسی طرح توحید پر ایک انسان ہے، اخلاص کے ساتھ ایک عبادت کر رہا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کر رہا ہے، تو بھی قبول ہوگا؟ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں. تیسرا، اخلاص کے ساتھ کریں. تو یہاں کیا ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم نہیں چلتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نتیجتاً ایک کنڈیشن پوری نہیں ہوتی اور اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے عمل قبول ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، دین کو بدعت سے پاک کرنا ہے. چونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو ترک نہ کر دے، چھوڑ نہ دے. تو لہٰذا ہمیں بدعت کو سمجھنا ہے کیا ہے، ہمیں اس اتباع سنت کی مطلب سنت کی پیروی کرنا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہر اعتبار سے بچنا ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، یاد رکھیے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کئی مثالیں، ایک مثال صرف آپ کو دیتا ہوں. جنگ احد آپ سب کو یاد ہے. جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد پہاڑ کے سامنے ہو رہی ہے، وہاں ایک پہاڑ کے پاس ایک ٹیلا بھی ہے، یاد رکھیے، اور جنگ اس کے سامنے ہو رہی ہے اور اس ٹیلے کے پیچھے سے دشمن آ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اندر، جو کہ احد کا حصہ ہی ہے، کچھ تیر اندازوں کو کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ پیچھے سے دشمن نہ آئے اور جنگ اس کے سامنے ہو رہی ہے. اگر دشمن پیچھے سے آ جائیں گا تو سامنے بھی مشرک، پیچھے بھی مشرک، مسلمان پس جائیں گے. تو آپ نے 50 تیر اندازوں کو کہا آپ یہاں کھڑے ہوں گے، آرچرز کو، اور کہا کہ اس بات کو یاد رکھنا، اگر چیل کوے بھی ہمارا گوشت نوچ کے لے جائے تب بھی جب تک میرا حکم نہ آئے نیچے نہ اترنا. اگر تم دیکھو ہم جنگ ہار بھی رہے، مارے بھی جا رہے، تب بھی نیچے نہیں اترنا جب تک کہ میرا حکم نہ آئے. جنگ شروع ہوتی ہے، ابتدائی مرحلہ ہے جنگ کا، اور کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، دشمن بھاگنے لگتا ہے. یہ دشمن کی کوئی پالیسی نہیں تھی، یاد رکھیے، بھاگنے لگتا ہے، مطلب وہ ہار آتا ہے. تو اوپر کھڑے 50 لوگوں میں اختلاف ہوا، اس میں سے اکثر نے کہا کہ ہم اتر جائیں گے، چونکہ اب یہ دشمن بھاگ رہا ہے، اب مال غنیمت جمع ہونے والا ہے تو ہمارا بھی اس سے پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. لیکن وہاں کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا حکم کیا تھا؟ اگر تم دیکھو چیل کوے بھی ہمیں نوچ رہے، مطلب جنگ ہم ہار گئے، تب بھی تم نیچے نہیں آنا، یہاں کھڑے ہونا. 40 تیر انداز وہاں سے اتر گئے، 10 وہاں صرف باقی رہے اور وہ اندر آ گئے. نتیجہ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ بالکل طاق میں تھے کہ پیچھے سے مجھے موقع ملنا چاہیے. انہوں نے اپنے گھوڑے لیے، گھوڑ سوار لیے، پیچھے سے آئے، وہ تیر انداز بھی شہید ہو گئے 10 کے 10. اور اس کے بعد مسلمان کس خطرناک سچویشن میں آپ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، دیگر صحابہ کی شہادتیں اس کے اندر کتنی ہوئی. تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرکشن، حکم، فرمان نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو جیت تھی
या फतेह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। आप देख रहे हैं एक नाफरमानी करने का ही नतीजा है। आज अंदाजा लगाइए हम सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियां कर रहे हैं। दीन में हमने बिदतें ईजाद कर दी, दिनों के एतबार से बिदतें, महीनों के एतबार से बिदतें, वक्त के एतबार से बिदतें, इबादत से पहले बिदतें, इबादत के बीच में बिदत, इबादत के खात्मे बिदत, चाहे कोई इबादत हो। नमाजों का भी ये हाल है, शुरुआत बिदत से हो रही, बीच में बिदतें चालू है, खात्मा बिदत पे हो रहा है। ये सब ने किया। फिर हम कह रहे अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही, फला चीज क्यों नहीं हो रही। हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका थामना होगा। चूंकि एक बात भी, क्योंकि अल्लाह के तरीका आप छोड़ देंगे तो ये एक अहम कंडीशन है, आमाल कबूल नहीं होंगी, दुआएं कबूल नहीं होंगी, हालात नहीं बदलेंगे। याद रखें, तो ये चैलेंज है, इसको कैसे जारी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, याद रखिए, और सलफ़ के तरीक़े पे हम चलेंगे। याद रखिए, उलमाए हक़ ने जैसा सलफ़ के तरीक़े को समझा और समझाया, उस तरीक़े पे हम चलेंगे। याद रखिए, और सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे और आपकी सुन्नत अहादीस का हम मुताला करेंगे, ताकि हमको पता हो कि सही चीज़ क्या है, तो गलत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बचेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में आपसे क्या कहूँ, और खुलफा राशिदीन की भी तारीख, उनकी भी सीरत आप पढ़िए। ये जो दौर है, याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और खुलफा राशिदीन का अगर आप पढ़ेंगे तो आप याद रखिए क़यामत तक आने वाले तकरीबन हालात का कुछ ना कुछ पस मंज़र और उसका सलूशन इसके अंदर मौजूद है। कोई भी हालात, याद रखिए, कोई भी हालात। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, मैं आपको कह रहा हूँ, हम में से कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं रहा और उस पर अमल नहीं कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमको क्या बताती है? जब आप पर जुल्म हुआ मक्के के अंदर, तो आप मक्के से निकल कर मदीने आए। मदीने आते सबसे पहले आपने क्या किया? मदीने आते ही आपने सबसे पहले एग्रीमेंट शुरू किया आसपास के हर कबाइल से, चाहे मुशरिक हो, चाहे नसारा हो, चाहे यहूदी हो। किया नहीं किया? एग्रीमेंट्स किए, मुआहदे किए। क्या मुआहदे किए? कि दुश्मन अगर इधर से आ जाएगा तो तुम दुश्मन का सपोर्ट नहीं करोगे, हम भी दुश्मन का सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉमन टर्म्स पे हम काम करेंगे। मुआहदे किए। उम्मत मुस्लिमा पे दुनिया भर से घिर घिर के हालात आ रहे हैं, हमने किससे मुआहदा किया अब तक? ऐसी हमारे अलावा भी कई कौमें हैं जो पिस रही है, जिनको वो चैलेंजेस है जो हमको भी चैलेंजेस है, लेकिन उन कौमों से हमने कोई मुआहदा किया आज तक? हमने कोई टर्म्स पे बात की? नहीं। कितने लोग हमारे तरफ में जो हमसे भी ज्यादा बुरे हाल में। अगर तुम एक कागज के लिए परेशान हो तो उसके पास तो कुछ भी मौजूद नहीं है, एक कागज भी नहीं बेचारे के पास, क्योंकि वो पैदा ही कबायली इलाकों में हुआ, वहां कागज बनता ही नहीं था। तो तुम तो खुश हो कम से कम शहरों में रह करके, एक दो कागज तो मेरे पास है, उसके पास तो एक भी नहीं है। तो हमने मुआहदे नहीं किए उन लोगों से। आज भी हम सीरत से नसीहत हासिल नहीं करें। क्या किया था आपने सबसे पहले मदीना आते? बताओ ना मुझे। ये मुआहदे किए नहीं किए थे? फिर बनु खुरैजा, बनु खैनुका, बनु नजीर मुआहदे तोड़े नहीं तोड़े? उन्होंने तोड़े, लेकिन अल्लाह के रसूल ने किए। और ये तीनों यहूदी कबीले हैं, फिर ईसाई कबीले थे, फिर मुशरिक कबाइल थे। किए नहीं किए? किए। कुछ मुशरिक कबीले आखिर तक अपने मुआहदों पर बिल्कुल डटे और अड़े रहे, मुसलमानों का साथ दिया। तो ये क्या नसीहत कर रहा है हमको कि जब जुल्म वाले हालात हो जाए तुम पर, ये जिनसे खतरा हो सकता है। नहीं समझ में आ रही है बात हमको? ये सीरत में मौजूद है। जंगे बद्र होती है, माले गनीमत का कुछ पैसा आता है। इसी तरह एक रिवायत में तो ये अल्फाज भी है, ज़कात का पैसा आता है, कुछ सोना आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सोना जो ज़कात की शक्ल में आया था मुशरिक सरदारों को भेजा। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, हम ज्यादा मुस्तहिक़ हालात किस तरह से जा रहे हैं, अब उनको भेज रहे पैसा? कहा उसके शर से बचाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि तुम्हारे इब्तिदाई दौरे मदीने के अंदर अगर मुशरिकों का शर खत्म नहीं होगा, शरंगेज़ी दबाई नहीं जाएंगी, तो मुसलमान कैसे जी पाएंगे? तो आपने ज़कात के पैसों से उनको वो दिया ताकि वो सरदारान जो है खुश हो जाए मुसलमानों से। मतलब क्या क्या हिकमत नहीं है जो सीरत के अंदर हमको मिलती है। आप और हम बताइए, हमने कभी इसमें से एक भी इख्तियार करने की कोशिश की क्या? हम कह रहे अल्लाह है मालिक, अरे हाँ अल्लाह ही मालिक है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तरीका नहीं बताया जिंदगी में जीने का। क्या आप ये समझते हैं कि मुसलमान होने का माना ये है कि दुनिया में मुफलिसी, गरीबी, तंगदस्ती, बदहाली, परेशान कुन जिंदगी गुजारना हमारे तकदीर में? नहीं। सहाबा जब ईमान लाए, इब्तिदाई दौर में आजमाए गए, उसके बाद अल्लाह ने दुनिया की वो नेमतें उनको फराहम की, वो चीजें दी कि वो परेशान होते थे, कभी कभी दुआएं करते थे, अल्लाह की दुनिया बदला तो नहीं दे रहा है हमको। मतलब क्या हुआ? ईमान पर आने के बाद आजमाइश हमेशा नहीं चलती है, अल्लाह ताला बेहतरीन जिंदगी अता फरमाता है। फिर आज क्यों नहीं? अपनी तारीख उठा के देखो, आपके इलाके की तारीख उठा के देखो, आपके शहर की तारीख उठा के देखो, इस मुल्क की तारीख उठा कर देखो। थे नहीं थे उन ऐश और इशरत में? सालों तक नहीं, मिलेनिया तक, 1000 सालों तक थे नहीं थे।
تو اللہ نے دیا نا، دیکھو مثالیں موجود ہیں. تم جہاں موجود نہیں ہے تمہارے آثار موجود ہیں جن کو دیکھ کے تم پہچان سکتے ہو کبھی ہمارے آبا اجداد یہاں آئے تھے، رہے تھے، حکومتیں کیے تھے. تو یہ چیلنج ہے، یاد رکھیے آج. اور ہم میٹ نہیں کر پا رہے ہیں چونکہ ہم سیرت نہیں پڑھ رہے ہیں. سیرت میں ہر سچویشن، آپ سچویشن لائیے سیرت جواب دیں گی. سچویشن لائیے سیرت جواب دیں گی کہ یہ اس حالت میں یہ کرنا ہے، یہ چیلنج میں یہ کرنا ہے. مشرکوں نے ایسا بیک آؤٹ کیا تو ہم نے کیا، مشرکوں نے فلاں کیا تو ہم نے کیا، انہوں نے ایسا کہا تو ہم نے کیا. چیلنجز قرآن میں بھی چیزیں ہیں. سیرت ظاہر سی بات ہے، قرآن اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں سوال ہو. میں عائشہ سے تو آپ نے کہا اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتے ہوں، آپ کے اخلاق قرآن تھے، قرآن میں واقعات موجود ہیں. تو ہمارے لیے یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے. یاد رکھیے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، چونکہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو دنیا بھی جائیں گی یہاں سے، آخرت بھی ناکام ہو جائیں گے. تیسرا چیلنج جو بہت بڑا چیلنج امت مسلمہ کو یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے بہت بڑا چیلنج وہ ہے آپسی اختلاف کا چیلنج، جس کو کہتے ہیں ڈس یونٹی. آپسی اختلاف کا چیلنج، ڈس یونٹی، شدت پسندی. یاد رکھیے. اور توحید کے بعد سب سے اہم چیز امت کا اتحاد ہے. توحید کے بعد سب سے اہم چیز امت کا اتحاد ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنیے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مصلی اس کی عبادت کریں گے. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی مسلمان اس کی عبادت کریں گے، مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے درمیان جھگڑا لگانے کی کوشش کرتا رہے گا. مطلب وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ مسلمانوں کو لڑاتا رہے گا، آپس میں جھگڑا لگاتا رہے گا. کس چیز سے مایوس ہو گیا؟ وہ نمازی شرک نہیں کریں گے. اب اس کو لگا اب یہ تو نہیں ہونے والا، اب میں ان کو نہیں شرک کرا سکتا، لیکن اس بات سے وہ نا امید نہیں ہوا اب تک کہ آپس میں جھگڑا لگائے. تو اس سے بات کیا پتہ چلی؟ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے امت کا اتحاد. آج امت کا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے. یاد رکھیے اب اتحاد مطلب اختلاف کیا نقصانات پہنچاتا ہے، اتحاد کے کیا فائدے ہیں، سبحان اللہ، مطلب یہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں. یاد رکھیے آج امت کا اختلاف، اور اختلاف میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟ امت کا اختلاف کی وجہ اور سینٹر پوائنٹ دین ہے ان کا. پرابلم یہ ہے اگر پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہوتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی، جاہ اور جلال مقام کا معاملہ، منصب کا معاملہ تو سمجھ میں آتا. آج امت کا پورے اختلاف کی وجہ دین ہے. وہ جماعت سے میں منہ پھیرا رہا ہوں دین کی وجہ سے، وہ مجھے کافر کہہ رہا ہے دین کی وجہ سے، میں کہہ رہا ہوں میری نماز اس کے پیچھے نہیں تھی دین کی وجہ سے. تو ہمارے اختلاف کی بنیاد آج دین ہے، دنیا نہیں ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. امیزنگ سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. یاد رکھیے دیکھیے میں یہ بات سمجھتا ہوں، یہ بات جانتا بھی ہوں کہ اصل اتحاد تو توحید کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میرا آپ سے اختلاف ہے کسی مسئلے پر، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں کبھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کو نقصان ہو، آپ کی بیٹی گھر میں بیٹھے، آپ کے گھر کو آگ لگے، آپ کا مال لوٹے، آپ دنیا سے مر جائے. آپ کو یہ نہیں چاہتا ہوں میں. اختلاف اپنی جگہ ہے کہ میں یہ ایسا کرتے ہیں، میں یہ مانتا نہیں ہوں، لیکن یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے جو کلمہ میں پڑھتا ہے، اس کا برا میں نہیں سوچ سکتا ہوں. تو آج ہمارا اختلاف کی بنیاد دین ہے، اور دین مسلک کے نام پر سب سے پہلا کام ہے سلام بند. سب سے پہلا کام ہے، ان کو سلام نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کا تو حال ان کے دین اور ایمان کا یہ ہو گیا، افسوس کی بات ہے. غور کریں وہ لوگ بھی، اور ان کے ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیول پہ امت چلے گئی اب کہ بھائی انہوں نے ان کو سلام کر دیے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں. ان کے عالم صاحب بول رہے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا اب، چونکہ تم نے کافر کو سلام کر دیا یا کافر کے سلام کا جواب دے دیا. اور یہ میں مطلب مذاق کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. میں آپ کو نیوز پیپر کی اور آج کل لائیو ٹی وی چینلز کی نیوز کی بتا سکتا ہوں. پہلی خبر میں دیتا ہوں آپ کو، مثال دیتا ہوں. یو پی کا واقعہ ہے. یو پی میں ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے جو ایک جماعت کو بلانگ کرتے تھے، جو دیوبندیت سے تعلق رکھتی تھی. جس علاقے میں گئے وہ ایک دوسرے مسلک کو فالو کرنے والا علاقہ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صاحب آئے، مہمان تھے، ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو ان کی تدفین کر دی گئی. نمازے کی جنازہ کی نماز ان لوگوں نے پڑھ لی، چونکہ بیچارے اکیلے تھے، مہمان آئے تھے. اس کے 2 دن بعد پتا چلا کہ ان کا مسلک علاقے کے لوگوں کے مسلک سے الگ تھا. تو ان کی مفتیان نے کہا تمہارے نکاح ٹوٹ گئے. پورے نیوز چینل پہ چل رہا تھا، 100 لوگوں کے نکاح ایک ساتھ پڑھائے جا رہے تھے. یہ حال ہے. دوسرا واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ پچھلے 10 سالوں کے اندر کے ہیں، حالات کیسے چل رہے اس کے بعد یہ حالت ہے. دوسرا واقعہ سناتا ہوں آپ کو راجستھان کا. ایک شخص تھا،
یہ تو بہت ہائی لائٹ ہوا تھا, آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے, ٹی وی پہ, اس کی تدفین ہو گئی. تدفین ہونے کے بعد پتا چلا کہ اس کا مسلک وہ مسلک ہے جو وہاں کے علاقے کے لوگوں کا مسلک نہیں ہے. آپ یقین جانیے انہوں نے حکومت سے پروٹیکشن لے کے خبر سے نکال کر باہر پھینکا اس کو. بہت اٹھا تھا یہ کیس کہ ایسا کیا جا سکتا ہے کسی کو دفنانے کے بعد. مطلب یہ قانونی طور سے بات ہو رہی تھی, یہ دینی طور سے نہیں ہو رہی تھی بات, قانونی طور سے حکومت یا پولیس سوچ رہی تھی کیا ایسا ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی پروویژن نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے. انہوں نے نکال کے دے دیا اور کہا اس کو کہیں اور دفناؤ. یہ حالت ہے. اور دوسرے تیسرے دن ہوا یہ, مطلب لاش اب سڑنا چالو ہو جاتی ہے. یہ مسلمانوں کے اختلاف کا حال ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کا اختلاف کسی مسئلے پہ ہو سکتا ہے, لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی موت پر خوش ہوں, اس کی بچی گھر پہ بیٹھ جائے تو مجھے خوشی ہو, ان کے بچیوں کی طلاق ہو جائے تو مجھے خوشی ہو, وہ مر اور کھپ جائے, اس کی تجارت نہ چلے تو میں خوش ہوں؟ اختلاف ہو سکتا ہے میرے بھائیوں, مخالفت میں مت اترو کسی کی. اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کا اختلاف میرے سے, میرا اختلاف ان سے ہے, لیکن مخالفت نہیں کر سکتے کہ اس کی دکان سے سامان مت لو, اس کا فلاں ہے. سمجھو اس بات کو. اس ملک میں رہ رہے ہیں تو لوگ آداب بھی کر رہے ہیں نا دوسرے لوگوں کو, جن کو سلام نہیں کیا جا سکتا. جب آداب چل رہا ہے تو اس سے ایسا کیا ہے کہ کافر ہو جا رہے ہیں اس کو سلام کرنے سے, اس کے سلام کا جواب دے تو میرا ایمان دین چلا جا رہا. یہ حالت ہے. مسجدیں ایک دوسرے کے لیے بند ہے. مسجدوں میں وارننگ سائن ہے کہ اگر فلاں مسلک کے علاوہ لوگ نماز پڑھیں گے تو جو نقصان ہوگا ان کو ہڈی پسلی کا وہ ذمہ دار ہوں گے, 5,000 روپے فائن دینا ہوگا, مسجد کو دھو کر جانا ہوگا. یہ تو ابھی بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھیے مسجد کا میں نے دیکھا کہ اگر یہاں کوئی شخص فلاں فلاں مسلک کے علاوہ آئے تو مسجد کو اس کو دھو کر جانا ہوگا. تو مجھے سوچ آئی جب وہ ناپاک ہے اسی سے مسجد دھلا رہے, آپ ڈبل ناپاک ہو جا رہی مسجد. تو پھر میں خیر ٹھیک ہے, ان کا لاجک تھا, ان کا اپنا منطق تھا, اسی سے دھلا رہے تھے وہ کہ مسجد دھو کے جانا چاہیے اسے. تعجب کی بات ہے. تو دیکھو اس بات کو سمجھو, ہم امت سے کٹ کر جی نہیں سکتے, امت کے ساتھ ہم کو جینا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ بالکل ان کی ہر غلط چیز کو, ان کے شرک کو, ان کے بدعت کو مان لیں. میں کہہ رہا ہوں امت کا ایک اتحاد بھی ہوتا ہے جس کو ہم سماجی اتحاد بولے, سیاسی اتحاد بولے, علاقائی اتحاد بولے, زبانی اتحاد, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے نا, باوجود اس کی کہ ہمارے کچھ اختلافات ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ بھائی کو قانون آ جائے کہ یہاں مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ ہوگا, یہ کرنے نہیں دیا جائے گا, تو یہاں یہ بولتے کہ نہیں ہم اپنا کریں گے تم اپنا کرو احتجاج. سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں نا. تو یہ اتحاد کی قسم ہے نا. یہاں پھر سلام بھی ہوتا, کلام بھی ہوتا, بات چیت بھی ہوتی. سمجھو اس سچویشن. آج کی حالت سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیے مثال دیتا ہوں آج کی حالت کیسا ہے. جنگل میں ایک شیر تھا. شیر نے دیکھا کہ جنگل میں 4 سانڈ ہیں. وہ جو بفیلو ہوتا ہے, جنگلی جو بھینسا ہوتا ہے, اس کے جو بل ہوتے ہیں, ہے نا, سانڈ بولتے ہیں ان کو, جو میل ہوتا ہے ان کا, وہ 4 ہیں اور وہ خطرناک ہوتے ہیں. شیر کو بھی جو ہے مار دیتے کبھی کبھار. تو شیر آ کے ان کو بولتا, دیکھو تم 3 کو آ کے بولتا کہ دیکھو تم بہت اچھے لوگ ہیں, میں تم سے کوئی اختلاف مسئلہ نہیں. وہ ایک سانڈ ہے نا بہت ہوشیاری کر رہا, اور تم لوگوں کا بھی اس سے اختلاف ہے, بس اتنا میرے کو کھانے دو, تم کو تو میں کچھ نہیں کر رہا. وہ 3 بولتا ٹھیک ہے, اب تم حملہ کریں گے تو ہم اس کے ڈیفنس میں نہیں اتریں گے, ہم اس کو کرنے دو. پھر وہ اس کو کھا لیتا ہے. پھر 2 کے پاس آتا, بولتا تم 2 بہت اچھے ہیں, تمہارے سے تو میرے تعلقات ہی بہت اچھے ہیں. وہ ایک جو ہے نا تمہارا بھی اس سے اختلاف ہے, میرا بھی ہے, تو اس کو کھانے دو, بس تم دونوں کو تو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. تو بولتا ٹھیک ہے, وہ بھی چلا. اب بچے 2 سانڈ. پھر ایک کے پاس آ کے بولتا ہے تم دونوں, ایک کے پاس آ کے بولتا رہے تم سے تو میری اچھی ہے, بس اس سے اختلاف. پھر اس کو بھی کھا لیتا ہے. اس کے بعد وہ اکیلے سانڈ کی پھر ہمت شیر کے خلاف لڑنے کی نہیں بچتی, یاد رکھی. تو آج یہی ہو رہا ہے, یاد رکھی. سمجھیے اس کو دشمن کیا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ. دشمن یہ کہہ رہا ہے اپنے ایجنڈا کے اندر, اپنے جس کو کہیں گے میں کیوں آپ مجھے ووٹ ڈالے, اس کی وجہ ہے کہ میں مسلمانوں کے ان اختلافات کو بڑکاؤں گا. آ کر نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے, ٹی وی چینل پہ. میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ٹی وی چینلز پہ کہ ہماری پالیسی ہے کہ آنے والے 5 سال ہم یہ کام کریں گے. بڑے بڑے ایم پیز کے انٹرویوز ہیں موجود. میں کوئی ایسی دل سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہماری ڈس یونٹی, اب ہم کو کرنا کیا ہے, یاد رکھیے, ہم کو اتحاد قائم کرنا ہے, یاد رکھیے. ہمارے میں اختلاف بھی ہے تو ہم مخالفت نہیں کریں گے ایک دوسرے کی, یاد رکھیے. اس بات کو ہم سمجھیں گے, یاد رکھیے. اور یہ بات آپ اور میں سب جانتے ہیں, اتحاد میں کیا برکت ہے, چونکہ اس کا حل ہے. اتحاد میں کیا برکت ہے وہ آپ جانے دیجئے. میں آپ کو جانوروں کی مثال دیتا ہوں, انسانوں کی نہیں دیتا ہوں. کبھی کبھار ہم جانوروں سے بھی جو ہے سمجھ نصیحت لے سکتے ہیں. کہ مچھلیاں جو چھوٹے سائز کی ہوتی ہے سمندر میں سب ایک جگہ ہوتی ہے, اس لیے کہ جب ایک جگہ ہوتی ہے تو دشمن کا اس پہ اٹیک کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, بچنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار دشمن کو بڑا لگنے کی وجہ سے دشمن بڑی مچھلی نکل جاتی ہے بازو سے. سارے جس کو ہم کہیں گے بھیڑیں, بکریاں, ہرنے, سب جھنڈ میں ہوں گی جب دشمن آئیں گے ان کے خلاف, چونکہ وہ بھی جانتے ہیں اتحاد کی برکت ہے, اتحاد میں فائدہ ہے. ساتھ رہیں گے تو ایک آدھی شکار بنے گا, اور الگ الگ رہیں گے تو سب مارے جائیں گے. تو ساتھ رہتے ہیں.
اپنے کمزوروں کو بیچ میں رکھ کے چلتے ہوں تاکہ اپنے بچوں کو آگے رکھ کے بھگاتے ہوں تاکہ اٹیک ہو جائے تو پہلے مجھ پہ ہو بچے پہ نہ ہو. اتنی سمجھ تو ان میں بھی ہے. ہم اس سے بھی گئے گزری حرکتیں کر رہے ہیں. حالات یہ ہے کہ وہ آ کے بول رہے ہیں کہ اب فلاں فلاں ہوں گا تو آپ بولے ہاں وہ کرو, اس کا مسئلہ الگ ہے نا, اس کو لے جاؤ اٹھا کے ابھی میرے کو چھوڑ دو. بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہم جا کے بول رہے ہیں کہ ہاں آئیے آپ مقبولیاں کر رہے ہیں ان کی. حالات یاد رکھیں. تو یہ جو ہمارا اتحاد جو پارا پارا ہوا, ڈس یونٹی جو اختیار کی ہم نے, بہت خطرناک ہوئی. اب اتحاد کی دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں, ایک پچھلے زمانے سے ایک حال کے. پچھلے زمانے میں اتحاد کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو صحابہ کا اتحاد جو مدینے کے اندر ہجرت کے بعد ہوا, جو مواخاتیں ہوئی, جو محبتیں تھی, وہ اتحاد جب ہوا تو وہ مدینے کا اتحاد ساری دنیا کے لیے مثال بن گیا. بنا نہیں بنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, امت کو پیغام دیا, لوگ ایمان لائے, لوگ متحد ہوئے, اور متحد ہونے کے بعد جزیرۃ العرب ان کا ہو گیا آپ کی زندگی میں. اس کے بعد خلفاء راشدین کے دور کے اندر کتنی بڑی حکومت تھی, اس کے بعد کا دور, اس کے بعد کا دور, اس کے بعد کا دور, ہے نا. تو یہ مثال ہے اتحاد کی. اور آج کے دور میں اتحاد کی مثال, چونکہ آج مسلمانوں کے اتحاد کی مثالیں شاید میں نہیں دے پاؤں گا, لیکن آج کے دور میں اتحاد کی برکتیں جو ہوتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی مثال دیتا ہوں. وہ مثال یاد رکھیے, آج کے موجود دور کی یہودیوں کی مثال یاد رکھیے. یہودی کل پورے دنیا کے اندر یاد رکھیے 8 ملین ہے, 80 لاکھ. یہ تعداد فیگرز آفیشیل فیگر سے, آن لائن جا کے دیکھ لیجیے آپ. ان آفیشیل فیگر کے مطابق 15 ملین, مطلب 1.5 کروڑ پورے دنیا میں. آپ سمجھ رہے, پورے دنیا کی بات ہو رہی ہے, کوئی علاقے کی نہیں, پورے دنیا میں اتنی ان کی تعداد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا, پورے دنیا میں وہ پھیلے تھے. چونکہ انہوں نے آپس میں 2 قبیلوں لڑا تھا, وہ پوری تاریخ ہے. یعقوب علیہ السلام کے 2 بیویاں تھے, دونوں سے ایک بیوی سے 10 بچے تھے, دوسری بیوی سے 2 بچے تھے. ان 10 اور ان 2 میں اختلاف ہوا. دوسرے 2 بیوی سے 2 بچے کون تھے؟ بنیامین اور یوسف علیہ السلام. اور پہلی بیوی سے 10 بچے تھے. ان 2 کی نسلوں میں بعد میں اختلاف ہوا اور جھگڑا ہوا, اور دونوں نے اتنا مارا ایک دوسرے کو کہ وہ جو 10 قبیلے تھے جو ایک بیوی سے تھے, وہ سب پوری دنیا میں سکیٹرڈ ہو گئے. اس کو بولتے جو ہے وہ پھیل گئے, پریشان ہو گئے, اتنی جنگیں ہوئی ان کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کئی صدیوں تک اپنے آپ کو جمع کیا کہ تم کہاں سے, ہم کہاں سے, تمہارا یہ, ہمارا یہ, فلاں ہے, ہم جمع ہوتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جمع ہوں گے, ایک مقام پہ جائیں گے جہاں مسلمان آج بستے لیکن پھر بھی ہم جا کے وہاں رہیں گے. اور آج سے 75-80 سال پہلے وہ اس علاقے میں جمع ہوئے, امیگرینٹ کی حیثیت سے آئے, اتحاد کو قائم کیا, مکمل ایک سٹیٹ اپنا قائم کیا, ایک ریاست اپنی بنائی جو آج دنیا کی سب سے طاقتور ریاست میں سے ایک ہے. تو انہوں نے اتحاد کا فائدہ اٹھایا. جب وہ پھیلے ہوئے تھے دنیا میں کچھ نہیں کر پائے, جب جمع ہوئے تو متحد ہوئے تو طاقت بن گئے. دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں اس طاقت کے بدلے میں, وہ اللہ ان کو اس کے بارے میں پکڑیں گا صحیح اور غلط, لیکن اتحاد کی برکتوں کا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, ساتھ ہونے کا فائدہ. اور اتحاد کی کیا فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں, آپ نے اگر تیسری چوتھی جماعت کی کوئی کتابیں ہندی, مراٹھی اور آپ کے کنڑ زبان میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا اس میں کتابیں ہوتی ہے, تو واقعہ تو پڑھا ہوں گا. ایک بوڑھا آدمی رہتا, اس کے 10 بچے رہتے, مرنے کا وقت آتا تو بولتا 2 لکڑیاں لاؤ, سب 2 لکڑیاں لاتے, پھر وہ سب کو بولتا ہے کہ ایک لکڑی ہاتھ میں لو, توڑ دو, لکڑی ٹوٹ گئی. پھر بولتا سب لکڑیاں جمع کرو, توڑو, نہیں ٹوٹتی. سمجھ میں آ رہا ہے نا کچھ میسج مل رہا ہے نا کچھ نہ کچھ, تو سمجھو اس چیز کو. تو اختلاف ہونا ایک چیز ہے, ہو سکتا ہے بہت ساری بنیادوں پہ, لیکن وہ مخالفت کی وجہ نہیں بنے گا. ایک دوسرے کے زوال پہ ہم خوش نہیں ہوں گے, ہم لوگ نہیں چاہیں گے کہ امت برباد ہو, چونکہ وہ گرے گا میری باری اس کے بعد. تو امت اتحاد کی اہمیت کو بھی سمجھے. اصل اتحاد جو میں نے بتایا وہ کتاب و سنت کی بنیاد پہ ہی قائم ہوتا ہے, لیکن ذیلی اتحاد الٹریسی کا چیلنج, ٹھیک ہے. اور یہ جہالت جب میں بول رہا ہوں, دینی بھی جہالت اور دنیاوی جہالت, دونوں کا چیلنج یاد رکھیے, زبردست چیلنج یاد رکھیے. حالانکہ یہ تو پہلا پوائنٹ بھی ہو سکتا تھا, چونکہ توحید کا علم جب بھی آئے گا جب آدمی پڑھا لکھا ہوگا, سمجھے گا چیزوں کو, ورنہ جاہل انسان کے لیے تو سب ایک جیسا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا یاد رکھیے. آج گورنمنٹ رپورٹس یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان 5% تک جو ہے گریجویشن لیول تک پڑھتے ہیں. بس کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں گریجویشن لیول تک؟ 5%. اور میٹریکولیشن لیول تک 10 to 11%. اس کے بعد ڈراپ آؤٹ سمجھو 10th آنے تک ہی 89% ڈراپ آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد 11-12% لوگ 10-11% پڑھ رہے ہیں, اور گریجویشن لیول تک 5%, پوسٹ گریجویشن لیول تک 2%, اور ڈاکٹریٹ لیول تک 1% جاتے ہیں. یہ ہو گیا دنیا کا حال. مطلب دین کو چھوڑنے سے کوئی دنیا بھی آگے نہیں بڑھے, یہ حالت ہماری دنیا بھی ہے. اب دینی حالت کیا ہے, میں آپ کو کیا مثالیں دوں, ایسی عجیب و غریب مثالیں میں دے سکتا ہوں. دینی جہالت کی اسی کوئی انتہا نہیں, کوئی انتہا نہیں. مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کوئی آدمی کہ ایسی بھی چیز ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر. ایک صاحب مجھے واقعہ سنانے لگے کہ وہ حج پر گئے تھے.
حج میں چل رہے تھے تو اب کیا ہوتا, بہت رش ہوتا ہے, سامنے دو عورتیں بات کرتے ہوئے چل رہی تھی طواف میں, نہیں کرنا چاہیے بات لیکن کر رہی تھی, رش تھا تو اب ظاہر سی بات ہے سب نزدیک چل رہے تھے, اب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں کان میں آ رہی ہے کیونکہ بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں. اب وہ کہنے لگے کہ ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا اور کہا کہ آئی ماں یہ کالے ڈبے میں کیا ہے, طواف کرتے کرتے کیا بول رہی ہو, یہ کعبے میں کیا ہے. اب اس کا سلینگ تھا, یہ آئی ماں یہ کالے ڈبے میں کیا ہے. تو وہ صاحب بولنے لگے, پھر دوسری نے جواب دی اور کہا تجھے نہیں معلوم. تو پہلے نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. تو بولے اللہ جانی کی خبر ہے اس میں, اللہ تعالیٰ کی مزار ہے اس کے اندر, اس کا طواف کر رہے ہیں ہم. یہ ہے توحید کا جو مرکز ہے. حج مکمل توحید ہے, حج کی عبادت اصل دعا ہے, اور وہاں وہ یہ مطلب جہالت پرو کیا کیا بولیں گے اس کو, پرو میکس, اور اس سے بھی آگے چلے گی سمجھو. یہ جہالت کا حال ہے دینی. میں نے آج سے 10-15 سال 12 سال پہلے کوئی ویڈیو میں بولا تھا کہ ورچوئل وضو کیا ہے کہ پانی نہیں ہے تو ایک آدمی تیمم کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ویڈیو بہت عام ہو گیا تھا. ابھی بھی آج کل بھی پچھلے حج میں اور اس کے پہلے بھی حج کے بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے. ہمارے ملک سے اور ہمارے پڑوسی ملک سے جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے تیمم کر رہے ہیں. جمعہ کے دن جلدی جا کے بیٹھ گئے, اب نماز کا وقت ہو رہا تو وضو ٹوٹ گیا, تو اب جانا ہے تو کیسے جائیں گے, تو بولے تیمم کر لو. تو کیسے تیمم کر رہے معلوم آپ کو, وہ جو کالم ہے نا ایک وہاں کا حرم کا, تو کالم کے پاس جا کے ایسا ٹوٹی کھول رہے ہو ہوا میں, پھر ایسا ہاتھ ڈال کے تیمم کر رہے ہو, پھر 3 بار لے کے کلی کر رہے ہو, پھر 3 بار ناک میں پانی لے رہے ہو, اور ایک عرب آس پاس گھوم رہا ہے گول گول اور بول رہا پانی کہاں ہے, آئین الماء پانی کہاں ہے, پانی کہاں ہے, اس سے پوچھ رہا ہے. اور دوسروں بول رہا ان کی طرف مت دیکھو, ادھر پڑھو, ادھر کرو, اور ان کا ورچوئل وضو ہو رہا ہے پورا. مطلب تیمم کا طریقہ بھی نہیں بتایا امت کو, اور کہاں ہے, حج کے مقام پر ہے, چونکہ ایک چوٹی کا مقام ہے اس لیے مثالیں دے رہا ہوں. تو یہ ہماری جہالت کا حال ہے. اگر میں لوکل علاقے میں ہماری جو جہالت یا دینی علم کی کمی کا حال لوں, روزہ رکھا میرے بھائی نے غلطی سے کچھ کھا لیا, اب کیا فلاں بول رہے ٹوٹ گیا, یہ بول رہے نہیں ٹوٹا, شام تک صرف تلمل کر رہا ہے. یہ بنیادی چیز نہیں معلوم کہ مطلب کسی نے بھول چوک سے کھا پی لیا تو حدیث میں اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا. بھول چوک تھی نا, کتنا چھوٹا مسئلہ ہے. نماز میں سجدے سہو کرنا ہے, غلطی ہو گئی, اب کیسا کرنا, امام صاحب پڑھا رہے تو ہی کر سکتا, میرے کو تو معلوم نہیں اس کا طریقہ کیا, ان کے پیچھے رہتا ان کر لیتے ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں نا. تو آج ہر قسم کی جہالت عام ہو چکی ہے, یاد رکھیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھے, یاد رکھیں. اللہ کے رسول نے علم سیکھنے والوں کی فضیلت, علم کے لیے نکلنے والوں کی فضیلت بتائیے نا. اور آدمی جب دینی علم میں آگے ہوتا ہے تو یاد رکھیے وہ کبھی دنیاوی علم میں پیچھے نہیں رہتا. کرتا ہے تو وہ ساتھ میں قاضی بھی اپنے وقت کا فیصلے سناتا ہے کورٹ کے اندر بیٹھ کے. ایک شخص ہے جو فلاں کام کر رہا ہے تو وہ ساتھ میں دینی اس کے اندر اتنے بڑے مقام پہ, ایسے ہی ہوا. تو یہ دینی علم کے نتیجے میں دنیا میں آگے بڑھے. تو ہم تو دونوں سے مار کھا رہے ہیں. میں تو دونوں کی مثال دیا. دنیاوی علم کا کیا حال ہے, اچھا کوئی بولے نہیں دین میں ہم بہت آگے اس لیے دنیا میں پیچھے, تو دین میں بھی کہاں آگے. مثال لو, اکثر امت ہمارے اطراف میں شرک کر رہی ہے تو دین میں بھی پیچھے اور دنیا میں بھی پیچھے. تو ہم تو دونوں طرف کی مار کھا رہے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ بہت ہائی ٹائم ہے, اٹھو, اس چیز کو سمجھو. جہاں ہم نے مسجدیں, مدرسے اور دینی ادارے قائم کیے, وہیں ہمارا کام ہے ہم دنیاوی سائنس اور ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے ادارے بھی ہم قائم کریں. اس لیے کہ نالج ہی طاقت ہے, نالج پاور ہے. آج یاد رکھیے. آپ کہیں گے نہیں طاقت تو آرمز اینڈ ایمونیشن سے آتی, اسلحہ جو ایک ملک کے پاس ہوتا ہے, لیکن وہ اسلحہ بھی علم کے بنیاد پہ آتا نا, طاقت کی بنیاد پہ تھوڑی آتا کہ ہم جتنے طاقت سے ہاتھ زمین میں مارے اتنے اچھے اچھے ہتھیار بن کے نکل سے اندر سے. نہیں, وہ بھی علم حاصل کرتی قومیں, پھر آگے جاتی. تو ہمیں علم کے میدان اور فن کے میدان میں پھر آگے بڑھنا یاد رکھیں. اور اس زمانے ایسے تھے پہلے, یاد رکھیں. مطلب اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھیں. ایسے ایسے کارنامے مسلمانوں نے کیے جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھیں. ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ ساری مثالیں دو, میں یاد رکھیں. حل کیا ہے, ایجوکیشنل اپلفمنٹ. دین اور دنیا دونوں میں آگے بڑھے. مطلب دینی علم کا سسٹم گھر سے لے کر, مسجد سے لے کر, مکتب سے لے کر بنائیں, ادھر دنیا کے اندر بھی آگے جائے. جیسے پہلے وہ دونوں تعلیم میں آگے تھے, اور دین میں آگے جانے والا دنیا میں پیچھے نہیں رہ سکتا. میں بول رہا ہوں آپ کو, ہو ہی نہیں سکتا. دینی سمجھ انسان کو دنیا میں بھی آگے بڑھا دیتی ہے. کوئی دیندار انسان بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا, اس کو کوئی چکمہ دے ہی نہیں سکتا.
وہ وہ کبھی جس کو کہیں گے گندا اور غلیظ رہ نہیں سکتا، چونکہ وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتا عمومی طور سے جو عام بیماریوں لوگوں کو، اس لیے کہ وہ 5 ٹائم اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے کچھ ایسی بنیادی کام کرتا ہے جس سے اس کی صحت اچھی رہنا ضروری ہے. 17 رکعتیں بھی فرض پڑا تو کھڑا رہ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، جھک رہا ہے، خادم بیٹھ رہا ہے. یہ بڑی ایکسرسائز سے یاد رکھیں، لوگ اس کے لیے کثرتیں کرتے ہیں یاد رکھیں. وہ تو دیندار انسان دنیا میں پیچھے نہیں رہ سکتا. سلف صالحین اس کی جیتی جاگتی ہمارے پاس مثالیں ہیں یاد رکھیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان میدانوں میں ہم آگے بڑھیں، اور مسلمانوں نے بڑے بڑے کارنامے کی یاد رکھیں، بڑے بڑے. بس مثال کے طور پہ 2-3 دیتا ہوں کہ دنیا کی پہلی، دوسری اور تیسری یونیورسٹی ٹاپ اور فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ یہ مسلمانوں نے ڈالی. میں دنیا کی پہلی، دوسری اور تیسری یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. آکسفورڈ اور کیمبرج سے 200-300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تیسری بن چکی تھی، اس کے 200-300 سال بعد آکسفورڈ اور کیمبرج بنے. تیسری کے بعد چوتھی اور پانچویں سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ دنیا میں آج کتنے آگے بڑھ گئے. لیکن وہ ہماری یونیورسٹیاں کہاں ہیں آج، جبکہ ہم نے ڈالے تھے اس کو. پہلی یونیورسٹی بنی 8ویں صدی عیسوی کے اندر. کب کی بول رہا ہوں بات میں؟ 12ویں اور 13ویں صدی نہیں، آکسفورڈ اور کیمبرج 8ویں صدی عیسوی کے اندر یونیورسٹی آف زیتون ٹونیشیا کے اندر بنی. ٹونیشیا افریقہ میں بنی 8ویں صدی. لیکن وہ باقی نہیں رہی یاد رکھیے، کچھ سالوں میں، صدیوں میں ختم ہو گئی. دوسری یونیورسٹی جو بنی دنیا کی یاد رکھیے، جو آج تک باقی ہے، اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے یہ اعزاز دیا کہ دنیا کی لانگسٹ رننگ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے. 1160 سال سے چل رہی ہے. 960 عیسوی میں بنی یونیورسٹی آف قراوین، فیز نامی شہر جو کہ موراکو کا، المغرب کا جو ہے ایک شہر ہے، اس کے اندر ہے. کس نے بنائی تھی؟ فاطمہ الفہری نامی خاتون نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے ایک دینی اور دنیاوی علوم سیکولر انسٹیٹیوشن اس نے ڈالا تھا، جہاں دونوں علم حاصل کرتے تھے. اس کے اعزاز اور اس کی خصوصیت میں سے خصوصیت ہے عیسائی، یہودی، مجوسی، نصرانی، نان مسلم انڈیا سے جا کے وہاں پڑھ کر آئے ہوئے، اور 2 پوپ جو کیتھولک چرچ کے ہائیسٹ پریسٹ ہوتے ہیں وہ وہاں سے تعلیم یافتہ ہیں. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی آپ یونیورسٹی آف قراوین، ایلومنائز آف یونیورسٹی آف قراوین، وہاں کے پاس آؤٹ جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب لسٹ دے دیں گے. یہاں سے آتا ہوں. 1100 سال سے سرو کر رہا. اور تیسری یونیورسٹی جو دنیا میں بنی یاد رکھی، یہ چوتھی پانچویں کیمبرج، وہ بنی یونیورسٹی آف الازہر قاہرہ کے اندر. کائرو کے اندر الازہر جو یونیورسٹی ہے یہ ورلڈ کی 3rd یونیورسٹی تھی یاد رکھی. تو باقی 2 رہ گئی ابھی، اور دونوں بھی چل رہی. الازہر بند ہوئی، بیچ میں چالو ہوئی، بند ہوئی، چالو ہوئی. القراوین کبھی نہیں. یونیورسٹی آف قراوین ہمیشہ چلتی رہی. تو مسلمانوں نے یہ سب کیا، دنیا نے یہ سب دیکھا. سائنسی ان کے ایجادات اور سائنس اور ٹیکنالوجی مسلمانوں نے کیا کیا. مطلب وہ تو ایسا سنہری دور ہے جس کو اگر ہم کھول دیں گے یاد رکھیں تو بس وہ ہم پڑھتے جائیں گے اور خوش ہوتے جائیں گے. کیا کچھ ہمارے اسلاف نے نہیں کہا. یہاں دیندار ہے، یا قاضی ہے، یا مفسر ہے، یا مترجم ہے، یا فلاں ہے، یا یہ ہے، اور ساتھ میں یہ سائنسداں ہے، فارماسسٹ ہے، علم فلکیات پہ بات ہو رہی ہے، فصلوں کو کیسے لگایا جائے، فلاں چیز کیسی کی جائے، یہ کیسے کیا، یہ سب کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان یاد رکھیے دیندار جاہل نہیں ہو سکتا یاد رکھیے. وہ دنیا میں پیچھے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یاد رکھیے. وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا، وہ ناسمجھ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں دونوں علم اور فن میں آگے بڑھنے کی سخت ترین ضرورت ہے. مسلمان دانشوروں سے، ایلیٹ کلاس سے، مالدار لوگوں سے گزارش کروں گا، پیسہ کہیں انویسٹ کرنا ہے نا تو اسکول ڈالو، کالج ڈالو، یہ سب ڈالو، اس میں انویسٹ کرو. چونکہ اس مسجد کے اندر تو مکتب مدرسے آسانی سے چل سکتے، انسٹیٹیوشنز ریڈی ہے. صرف ذرا ٹیکنیکلی تھوڑا سا اپلفٹ کریں تو ساری چیزیں ہو جائیں گی. لیکن دنیاوی علوم کے لیے پلیٹ فارمز کہیں بھی نہیں ہیں. اکثر اسکول ہے جو کرائے کی زمینوں پہ چل رہے ہیں، وہ پریشان پوری زندگی گزار دیتے کہ اب جگہ خود کی کب ہوں گی تو گورنمنٹ سے پھر ساری چیزیں ملیں گی، ہے نا. تو ضرورت ہے نا کمیونٹی کو. ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا مدارس میں، ایک رپورٹ کے مطابق 3% مسلم بچے مدارس میں پڑھتے ہیں. 3% صرف، جس میں سب سے زیادہ بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ یہ اسٹیٹس میں پڑھتے ہیں، یو پی، بہار اور ویسٹ بنگال. بس مطلب اس کا پرسنٹیج زیادہ ہے، مے بی 20-25% مدرسے میں پڑھتے ہیں. لیکن پوری اگر انڈیا کی پاپولیشن کو لے لے تو وہ ہو جاتا 3%. 97% بچے کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے اسکولس. تو پھر اسکول کالجز کیوں نہیں ہمارے؟ کوئی پردے کے بارے میں کچھ کہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے اسکول کالج کے اپنے رولس ریگولیشن ہے. پریشان ہو رہے ہیں نا بچی کیسے جائیں گی، یا بچہ کیسا پڑھیں گا، یا فتنے ہو رہے، فساد ہو رہے، قتل ہو رہے، غارت گری ہو رہی ہے، افیئرس ہو رہے، فلاں ہو رہے. تو یہ بچنے کا طریقہ ہے ہمارے پاس. یہ چیز میں آ جائے ہم اتر جائے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. 5ویں چیز یاد رکھیے، جو امت کو چیلنج ہے اس کا ہمیں حل نکالنا یاد رکھیے، وہ معاشی چیلنج ہے، اقتصادی چیلنج ہے یاد رکھیے، اکنامیکل چیلنج. یہ بہت بڑا چیلنج یاد رکھیے. کیوں چیلنج ہے؟ حلال روزی اسلام میں فرض ہے کمانا. حلال روزی کمانا فرض ہے. جب حلال روزی کمانا فرض ہے تو اب سسٹم تو کرپٹ چل رہا ہے، اس میں سود ہے، اس میں کتنی قسم کی برائیاں ہیں. تو ایک مسلم ہونے کے ناطے اب میں کیا کروں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی شخص دانستہ طور پر جان مجھ کے سود کا ایک درہم بھی کھا لے، ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے کہ آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو آدمی دانستہ طور پر ایک درہم سود کا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ جرم جو ہے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ تو اقتصادی طور سے حلال روزی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حلال روزی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ ہم کہہ رہے اللہ مالک ہے کوئی دو رائے نہیں، تو اللہ مالک ہے بولنے کا مطلب یہ کہ کمانا دھمانا نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی قوم جو اللہ کی محبوب قوم ہو وہ دنیا میں پستی میں اور ضلالت میں نہیں رہ سکتی، یہ بات تو بالکل اپنی جگہ طے ہے۔ ابتدائی دور میں آزمائی جائیں گی لیکن بعد کے دور میں عروج پر پہنچ جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی حالت دیکھی کیفیت ابتدائی دور میں اور بعد کے دور میں۔ یہ وہ صحابہ جن پر ظلم کیا گیا، مطلب کسی بھی انسان کو جب چاہا مشرکوں نے قتل کر دیا، اور پھر وہ زمانہ آیا خلافت کا کہ ایک انسان کی جان لینے پر کیا ہوا؟ ملک کے ملک تباہ کر دیے گئے۔ پھر بے وجہ جان کیوں لی گئی اس انسان کی؟ یہ ہوا بھائی، تاریخ موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ مقام پر کیسی امت پہنچی؟ امت پس وجہ ہے۔ اور میں کئی بار اس مسئلے کو رکھ چکا ہوں لوگوں کے سامنے، یاد رکھیے کہ جو قومیں مالدار ہوتی ہے نا، لوگ 10 بار سوچتے ہیں ان کے خلاف کوئی پالیسی بنانے سے پہلے۔ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لو میری۔ ہمارے ملک عزیز میں ہم سے زیادہ اقلیت میں کئی قومیں موجود ہیں، لیکن مالی اعتبار سے وہ ٹاپ قوموں میں سے آتی ہے۔ مثال دوں آپ کو، سکھ برادری، سکھ قوم اقلیت میں ہے، 2-2.5 کروڑ ٹوٹل پاپولیشن، لیکن مالی اعتبار سے جین ہمارے بھائی اقلیت، مائکرو مائنورٹی 0.5%، 0.5%، آدھا پرسنٹ ہے صرف انڈیا کی پاپولیشن کے اندر۔ رسپیکٹ، آنر دیکھیے آپ، ہر شہر کے اندر بڑے چوراہے کے اوپر انہوں نے کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے، ان کے اسپتال چل رہے ہیں، وہ آنکھوں کا علاج کر رہے ہیں، فری یہ کر رہے ہیں، مہاویر کے نام سے یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دکانیں جس میں آپ کرانہ خریدتے ہیں ساری ان کی ہے۔ تو پالیسی جب بنتی ہے تو ان کو سوچ کے بنتی ہے، نہیں ان کو اگر کوئی چیز مسئلہ ہو رہا تو نہیں، پالیسی میں نہیں ڈالنا چاہیے اس کو۔ سمجھ رہے نہیں ہے؟ سمجھ رہے؟ آپ کو پتہ ہے حلال کھانا ملنے سے پہلے جین فوڈ اس سے پہلے سے ملتا ہے، فلائٹس میں، ٹرینز میں، ہر جگہ جین فوڈ، پیاز نہیں ہوتی ہے، لہسن نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، ٹماٹر نہیں ہوتا، ملتا ہے نا، لیکن اس کو کوئی دھارمک روپ نہیں دیتے۔ حلال فوڈ بولے تو لوگ آج کل سمجھ رہے نا، نہیں یہ ختم، یہ ایئر انڈیا میں حلال نہیں مل سکتا، ٹرین میں حلال نہیں چل سکتا، لیکن جین فوڈ تو مل رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے مالدار قوموں کا احترام دنیا کرتی ہے۔ یہ مال و دولت کے بچانے کا، دنیا میں جو مال و دولت دنیا میں آپ کی عزت آبرو بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے ٹولز ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا اپنے طرف سے کہ یہ کرو، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا میں موجود ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھے کوئی ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے انسان آگے بڑھ سکتا ہے دنیا کے اندر اور پستی سے بلندی کی طرف جا سکتا ہے، تو وہ علم ہے، اور علم کے بعد جب دولت آ جاتی ہے انسان کے پاس تو وہ قوموں سے کوئی لوہا نہیں لیتا۔ میں نے آپ کو مثالیں دے دی 2 قوموں کی، یاد رکھیں، اور کہیں دے سکتا ہوں ابھی ایک کے بعد آپ خالی پوچھئے فلاں علاقے میں یہ قوم، فلاں علاقے میں وہ قوم۔ ارے ان کے حساب سے راستے بن جاتے ہیں، سینکشن بریجز کینسل ہو کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ریلوے روٹس ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ ہائی لیول پر کام کرتے ہیں، گورنمنٹ پالیسی کے لیول پہ رہتے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کہ بھائی یہ روٹ ادھر سے ڈائیورٹ کر دے گا، ان کا ایک بیچ میں مندر آ رہا تھا، نہیں ٹھیک ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں اس کے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد سبو آ رہی تو آپ لے کے چل جا رہے اس پہ سے، وہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کی حیثیت نہیں نا ان کے پاس، حیثیت ہونا چاہیے تو جب ساری چیزیں ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ حیثیت اور لوہا منانے کے لیے آپ کو علم، ہنر، فن میں آگے جانا ہے۔ علم، ہنر، فن میں قوم آگے ہوں گی تو معاشی اقتصادی طور سے آگے جائیں گی۔ تو اب اقتصادی میں اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم کو سود کے خلاف محاذ کھڑا کرنا ہے، بلا سودی نظم بنانا ہے، انٹرپرینرشپ اور روزگار سے رکھنے کے لیے نوکری کے مقابلے میں تجارتیں کرنا ہے، ہم کو بیت المال بنانا ہے، زکوٰۃ کا اور غیر زکوٰۃ کا ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنانا ہے کہ قومیں آئے ہمارے پاس کہ بھائی آپ کی ہم کو ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ فلاں کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد ہو، اور قومیں ان چیزوں سے مشہور ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے جو سنار ہوتے ہیں ان کی دکان کے جھاڑو دینے والے ایک مخصوص برادری کے ہوتے ہیں، ہر کسی کو جھاڑو دینے پہ نہیں رکھتے ہوں، جو لوگ سناروں کو جانتے ہیں ان کو بتائیے کیوں رکھتے ہیں ان کو، ذرا بتاؤ۔ اچھا میں چلو آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں آپ کی گھر کی حفاظت یا سڑکوں کی حفاظت کے لیے کوئی چاہیے تو کون سا نام سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آئے؟ بولو مجھے۔ گورکھا آیا نام ذہن میں؟ گورکھا ایک قوم ہے، نیپال کی رہنے والی قوم ہے، انڈیا میں بہت سارے بہرحال آزادی سے پہلے آ گئے ہو، انڈین نیشنلز بھی ہیں، گورکھا آئے نا ذہن میں؟ بولتی قوم ہے آگے۔
تو یہ ہے قوموں نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے کچھ کر کے، اب وہ ضرورت بن گئی ہے، وہ پہچان بن گئی اس فیلڈ کی کہ مطلب کوئی عام آدمی بھی اگر راستے میں رات میں چوکیداری کریں گے تو لوگ بولتے گورکھا ہے کیا آپ؟ جیسا آپ نے سب سے پہلے بوٹل واٹر کون سا ہے انڈیا کے اندر؟ بسلیری. تو اب کوئی بھی پینے کے پانی کو جو بوٹل میں آتا ہے آپ کیا بولتے؟ بسلیری لائے کیا؟ پیسٹ سب سے زیادہ جو مشہور تھا کون سا تھا ہندوستان کے اندر؟ کولگیٹ. کوئی بھی پیسٹ کرو تو آپ بولتے کولگیٹ کیے کیا؟ تو بولتا نہیں میں نے پیپسوڈنٹ کیا. کولگیٹ کیے گیا مطلب پیسٹ کیے گیا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر برانڈ. سینونیمس ٹرم بن گیا. تو کیا ایسا ہو رہا ہے کہ محنت میں، مشقت میں، فن میں، ہنر میں، صلاحیت میں، طب میں، انجینئرنگ میں، وکالت میں لوگ بولے مسلمانوں کے پاس جانا پڑتا؟ وہی کر سکتے ہیں کام. ہے آپ کی کہیں ضرورت؟ بتاؤ مجھے. علم ہنر نہیں ہونے سے کہیں ضرورت نہیں رہی آپ کی. خلا بنا دیا آپ نے یہاں سے وہاں تک. ہمارے آبا اجداد نے اس ملک کے عزیز کے اندر اتنا کچھ کیا، اسی کو انتہا نہیں. سب سے اچھے واش میکرز مسلمان تھے. کیوں؟ تو ٹیکنالوجی آتے ہی اڈاپٹ کرتے تھے. سب سے اچھے ریڈیو میکرز مسلمان تھے. دیکھیے شہر کی پرانی واچ کی شاپ جو فلاں محمد اینڈ سنس، پتہ نہیں کب سے وہ آٹومیٹک واچز بنا رہے تھے، پھر یہ آیا، پھر کارڈس آیا، پھر یہ ٹیکنالوجی آئی، سب بنا رہے آج بھی وہ، ہے نا. تو احمد چٹائی بنانے میں، کارپیٹس بنانے میں، لاک بنانے کے بولتے کون سا آپ کو شہر نام یاد آتا؟ لاک بولتے علی گڑھ، چٹائی بولتے یو پی کا فلاں شہر. آتا ہے نا آپ کو آج بھی. تو ہمارے آبا اجداد تھے، عزت تھی، مقام تھا، وقار تھا. تو قوموں کو عزت اسی بنیاد پہ دیتی ہے یاد رکھی. اور جب انسان ایمان پہ ہوتا ہے، دین پہ ہوتا ہے، یہ سب بھی اللہ اس کو عنایت فرماتا ہے. یہ اس کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. مال و دولت بری چیز نہیں، نعمت ہے اس کے کئی فوائد بھی ہے. میں نے کچھ بتا دیا آپ کو. غریب قوموں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، مالدار قوموں کے لیے چیزیں تبدیل اور پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں. تو آپ کو حلال روزی کے اندر آگے بڑھنا ہے اقتصادی اعتبار سے، اکنامیکلی. پانچواں جو معاف کرنا، چھٹا چیلنج یاد رکھیں امت کو، جو یاد رکھیں بہت خطرناک چیلنج ہے، ڈرگز، الکوہل، منشیات، نشہ، انٹاکسیکیشن. یہ بہت بڑا چیلنج یاد رکھیں. اس چیلنج کی وجہ سے امت پوری برباد ہو گئی یاد رکھیں. مطلب جو کچھ سینسیبل بچے جو پڑھ رہے لکھ رہے ہیں وہ اس چیز میں چلے جا رہے ہیں. بہت کامن ہو چکا ہے. آپ بولیں گے بھائی ایسا نہیں ہے، ہمارے بیجاپور شہر میں یہ سب نہیں ہوتا ہے. آپ کو نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر میں آپ کو آپ کے شہر میں لے آ کے بتا سکتا ہوں کیا ہوتا تھا. بولیں گے اچھا فیض بھائی یہاں کیا خرید کے جاتے کیا اورنگ آباد لے کے؟ ارے نہیں ویسا نہیں. کسی ایک خالی میدان میں جائیے رات میں، ٹارچ لے کے جائیے، اندھیرا رہتا خالی ٹارچ جلائیے، بچے کچھ نہ کچھ کرتے بیٹھے ہیں، ذرا نزدیک جائیے تو بھاگنا چالو کر دیں گے. ہر علاقے کا یہ حال ہے. پہلے سے ہم شراب کو نشہ سمجھتے تھے، ابھی شراب تو مطلب شراب پریشان ہو کے بولا بھائی تو کیا ہے سامنے والے کو، مطلب ایسے نشے آ گئے. ایسے نشے یاد رکھیں. حال میں ایک نشے کی قسم جو ہمارا ملک عزیز بول رہا تھا دنیا کو کہ نشہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، جس کو پی کے انسان زومبی کی جیسے ایک پوزیشن میں کھڑا ہو گیا تو ایک دن ویسے کھڑا رہتا. مطلب وہ نشہ کر لیا تو بنگلور میں ایک کیس حال میں آیا، پھر ایک فلاں جگہ آیا. وہ نشہ اگر آپ نے کر لیا کسی شخص نے تو سمجھو ایسا چلتے چلتے یوں ایسا ہوا تو پورے 2 دن تک ایسے ہی کھڑے رہیں گا، وہ گریں گا نہیں. اب اس کے مسلز کا اور باڈی کا کیا حال ہوگا 2 دن جب ایک ہی پوزیشن میں رہیں گا. اس کو بولتے ہو زومبی ڈرگز. ٹھیک ہے، وہ کیمیکل وغیرہ کیا اس کے فارمیشن ایک الگ چیز ہے، وہ ڈسکشن کا پوائنٹ نہیں ہے. لیکن یہ سب امت میں بھی ہو رہا ہے. ڈرگس کو فیشن کے طور پہ لیا جا رہا ہے، ڈرگس کو اسٹریس ڈپریشن سے دور ہونے کے لیے جا رہا ہے، ڈرگس کو یہ سمجھ رہے ہیں، یا پھر ہیلتھ اچھی کرنے کے نام پہ بھی ڈرگس لیے جا رہے ہیں. آج کل کتنے لوگ باڈی بلڈنگ کے نام پہ مر رہے ہیں ہر روز. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنی قوم کو ہوش و حواس میں رکھنا ہے. یہ ڈرگس بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ہماری ترقی میں آڑ ہے، یہ ہمارے دینی ترقی، دنیاوی ترقی میں آڑ ہے. اچھے خاصے بچے برباد ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو ہمیں مہم چھیڑنا ہے اس کے خلاف، کیمپینس رکھنا ہے اس کے خلاف، لوگوں کو روکنا یاد رکھیں. ہر قسم کا نشہ یاد رکھیں، چھوٹے سے ہو یا بڑا ہو. اب نشہ کوئی چیز ہے، اس کی پہچان کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. نشہ کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے وہ نشہ ہے. ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے. اور عقل ماری جانے کی دلیل کیا ہے؟ چکر کا آنا کوئی چیز کھانے کے بعد عقل ماری گئی، اس کا مطلب آپ کی سمجھ رہے ہیں. اب ہر نشے کو اس میں ڈال لو. سب سے بیسک لیول پر تمباکو، شراب، اس کی تمام اقسام، پھر کیمیکل، اور ہمارے پاس جو علاقائی نام ہے گانجا، چرس، افیم، اور جو کیمیکل فارم میں آج کل آ رہے ہیں، یہ سب اس کا پارٹ ہے. جو چیز کے کھانے سے چکر آئے مطلب عقل ماری جا رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ چیز خمر کے حکم میں داخل ہے، وہ چیز شراب کے حکم میں داخل ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. اور وہ حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہے، ہر نشہ ور چیز شراب سے ہے اور ہر نشہ ور چیز حرام ہے. یہ ہر نشہ ور چیز شراب ہے، ہر نشہ ور چیز حرام ہے. چکر آنا،
تو بچوں نوجوانوں کو گزارش کروں گا ہوش حواس میں رہو, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اکثر ہمارے مسلم بچے, میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہوں گا, وہ اسٹڈی الگ ہے, مسلم بچے الحمدللہ سٹریس, اینگزائٹی اور ڈپریشن سے الحمدللہ کافی حد تک بچے ہوئے ہیں, لیکن کبھی کبھار انہی وجوہات کی بنیاد پہ لوگ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, دوسری ان کے پاس وجہ نہیں ہوتی ہے. پیرنٹس کا بچوں سے محبت نہیں کرنا, ان کے مسائل کو سالو نہیں کرنا, ان کے اسٹڈی میں ان کو اننیسیسری جو ہے سٹریس ڈالنا, دباؤ ڈالنا, ان کو خامخواہ وہ کام کروانا جو کرنا نہیں چاہتے, پھر وہ اپنے سٹریس کو نکالنے کے لیے نشوں کی طرف جاتے ہیں. دوسرا, خراب صحبت کی وجہ سے, بری صحبتیں, تو ان سے ہم کو بچنا ہے, قوم کو بچانا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور ابھی تو یہ پورے ملک کے لیے چیلنج بن گیا ہے, پورے ملک کے اندر. ہمارے پاس تو کچھ اسٹیٹ کے اسٹیٹ برباد ہو گئے ہیں. اس میں سب سے پہلا اسٹیٹ جس کو میں کہتا ہوں جو برباد ہوا نشے کی وجہ سے, پنجاب. پوری رپورٹ پڑھی, اڑتا پنجاب پورا ایکشن لیا گیا تھا اس پہ ختم, لیکن کچھ نہیں کر پائے گورنمنٹ. گوا, اس کے علاوہ اور کئی اسٹیٹ ہمارے ایک کے بعد ایک. تو ہمیں بچنا ہے ایز اے مسلم. یاد رکھو بچوں, نشہ حرام ہے. نشے کی پہچان کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے, اور عقل ماری جانے کی دلیل علامت کیا ہے؟ چکر کا آنا, وہ حرام ہے سمجھ لینا, آپ نہیں کھانا. لیکن ہمارے کچھ میاں بھائی ایسے رہتے, ارے مولوی صاحب میرے کو تم آدھا کلو تمباکو دو, میرے کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن پہلی بار کھائے تو ہوا تھا نا. ہاں پہلی بار کے بول رہے ہیں, بعد میں تو نہیں آتے چکر. فرسٹ ٹائمر کے لیے نا, کسی نے غلطی سے دیکھی پان لایا. میں نے ایک بار دیکھا, ایسا میں بیٹھا تھا کسی جگہ, انہوں نے بولے سب کے لیے پان لاتے, ہم کیا لاؤ کیا لاؤ. تو میں تو پان کھاتا ہی نہیں ہوں پبلک میں, یاد رکھیے بہت مشکل چیز ہے. جو میں نے کئی واقعہ ایسا دیکھے, کیونکہ وہ پان کھانے والے کیسا کرتے ہیں, آپ کو بولتے ہیں ان کے لیے شیخ کے لیے میٹھا, میرے لیے 150 250 300 جو بھی رہتا ان کا 120, وہ جو بھی اس کے پلس مائنس وہ جو ٹرم سے رہتے ہیں نا, 300 120 ملتا آپ کے ایسا کچھ فلاں مار کے یہ سب رہتے, تو کوڈ چلتے. تو میں کبھی نہیں کرتا. اب وہ ہے کہ مجلس میں بولے, میں نے کہا نہیں جزاک اللہ, مجھے تو بالکل نہیں. انہوں نے لائے 4-5 چھوٹے چھوٹے, کسی کا چھوٹا, کسی کا بڑا, کسی کا اتنا بڑا, کسی کا خالی, ایسا دے دیا انہوں نے. اب ایک صاحب جو میرے بازو بیٹھے تھے نا, ان کے ہاتھوں پہ پسینہ میں نے دیکھا, اور وہ کانپ رہے تھے. تو میں نے ایک دم ہاتھ لگانا, آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے غلط پان کھا لیے تھے, ادھر والے کا پان ادھر آ گیا, وہ تمباکو والا پان تھا وہ. تو مجلس میں نشہ, مطلب اس کو پورا پسینہ چھوٹ گیا اور وہ کانپ رہے تھے بیچارے. تو یہ حال ہوتا ہے, یہ دلیل ہے اس کی, عقل ماری گئی ان کے بیچاروں کی, چکر آ گئے, ان کو پسینہ چھوڑ گیا. یہ شراب کے حکم میں داخل ہے, مطلب یہ نشے کے حکم میں داخل ہے. شراب کا جو حکم وہی ہے, اس پہ حرمت کا حکم ہے. تو اس چیز کو ہم کو سنبھلنا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, اور سمجھنا ہے. تو چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس بات کو ہم سمجھے, یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے 7واں جو چیلنج امت کو یاد رکھیے, بہت بڑا چیلنج ہے بھی, وہ ہے زنا اور فحش کا چیلنج. نشہ اور فحش, پورنوگرافی, اشلیلتا, نیوڈیٹی, اس نے قوموں کو برباد کر دیا, یاد رکھیے, قوموں کو برباد کر دیا. یہ بہت ایک مشہور قول ہے, میرے پاس اس کی دلیل نہیں, لیکن ایک بہت مشہور قول ہے, اور وہ قول جو صلاح الدین ایوبی کا ہے. یہ فرماتے ہیں جب کسی قوم کو برباد کرنا ہوتا ہے, اس میں فحش کو عام کر دیا جاتا ہے. چونکہ اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے یہودی نصارہ نے کیسے فحش کو عام کیا قوموں میں, تاکہ امت مسلمہ کو برباد کریں. تو فحش کو عام کر دیتا ہے, بہت مشہور ان کے نام سے قول آتا ہے. فحش جہاں عام ہو جاتی ہے کہ بڑے مسائل چالو ہو جاتے ہیں, وہاں زنا جام ہو جاتا ہے, بڑے مسائل چالو ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک ریسرچ, ایک اسٹڈی ہے پوری, وہ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ یورپ کے جتنے علاقوں میں جہاں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے, مرڈر سب سے زیادہ وہیں ہوتے ہیں. زنا کا بالکل ڈائریکٹ ریلیشن مرڈر سے ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ برائی جہاں ہوتی ہے تو اس کے اثرات میں یہ بھی یاد رکھیں. اور پورے وہاں لسٹ آپ دیکھ لیجیے, سب سے زیادہ زنا یورپ کے جن سٹیز میں ہوتا ہے وہ ٹاپ سٹیز ہے جہاں مرڈرز بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں, جس میں شاید ٹاپ موسٹ کنٹری ایمسٹرڈیم ہے. زنا سب سے زیادہ عام ہے, قتل سب سے زیادہ عام ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز یاد رکھیے. اور یہ زنا نشے کے بعد ہی آتا ہے, اس کی سٹیپ, یا نشے کے ساتھ آتا ہے, یا پھر نشہ زنا کرنے والے اڈوں پر ملتا ہی ہے, یہ اس کا بہت کمبینیشن. اور زنا سے ہونے والی اولاد ولد زنا, اور زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں وہ ہے جو آنکھوں کا پردہ نہیں کرنے کے نتیجے میں انسان دیکھتا ہے, دیکھنے سے اس چیز کی طرف جاتا ہے, اور ساری برائیاں پھر سماج کے اندر آ رہی ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھیے. 7ویں چیز سے بچنا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ, نکاح کو آسان کرے, جلدی کرے, عام کرے. لیکن جلدی کرے سے مراد کیا, میں بتا دے رہا ہوں اپنی مراد, یاد ہے. جلدی کرے سے مراد لیگل ایج ہونے کے بعد ہی کریں. یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے, اور یہ اب خاص طور سے کرناٹک میں یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, یاد رکھیے آپ کے پاس, کہ یہاں اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے, بچی کی شادی آپ نے کی 17 سال میں, اس کو بچی پیدا ہوئی 17 سال 9 مہینے کے اندر, جب آدھار جائیں گا تو ماں کی ایج 18 سال کے اندر ہے, تو اس لڑکے پہ جس نے شادی کیا اس پہ کیس ہوگا ریپ کا, پاکسو ایکٹ بولتے ہیں اس کو. 18 سال سے کم بچی کے ساتھ نکاح کرنا ریپ ہوتا ہے, یاد رکھیے.
تو ابھی یہاں بہت سارے قاضیوں نے وہ سسٹم بند کر دیا, وہ لوگ نہیں لے رہے. یاد رکھیے لاسٹ ٹائم میں آتا تو کافی یہاں کے بہت سارے قاضیوں کی ایک میٹنگ تھی بدر میں, اس میں میں نے وہ کیا تھا, تو وہاں یہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے. اب ایشو ہے, یاد رکھیے آج نہیں تو کل آئیں گا, پاسپورٹ بنتے وقت آئیں گا, میرج سرٹیفکیٹ کے اندر آئیں گا, پھر وہ ساری چیزیں اب سب ریلیٹڈ ایک دوسرے سے. حالات ہے, سمجھداری اختیار کرو, مجبوری اب کیا کریں کچھ چیزیں, تو سمجھو اس چیز کو بہرحال. ٹھیک ہے, تو لہٰذا فحش یاد رکھیے, نکاح کرو وقت پہ کرو, جلد سے جلد کرو, اور نکاح جلد سے جلد کرنے کے لیے بچوں کو جلد سے جلد کمانے والا بنانا ہے تو ان کو ریئل لائف میں لاؤ. بہرحال 8واں پوائنٹ یاد رکھیے جو آج ہم دیکھیں گے, یاد رکھیے اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں, یاد رکھیے وہ اسلام کے بارے میں پائے جانے والے مسکنسیپشن, جو بہت بڑا چیلنج ہے امت کو. مسکنسیپشن سے مراد کیا ہے؟ غلط فہمیاں, ڈسکرمنیشن, ریسزم, پریجوڈائز, اسلاموفوبیا, ٹیررزم, ویمنس رائٹ, کتنی باتیں جو آپ کے خلاف بولی جا رہی. تم عورتوں کو حق نہیں دیتے ہو, تم ترقی کے خلاف ہو, تم تعلیم میں پیچھے ہوتے ہو, تم جنگلی قوم اور جاہل اور جٹ قوم ہو, تم صرف نان ویج کھاتے ہو, ہے نا, بچے پیدا کرتے ہو, تمہاری یہ پہچان ہے, اور تم پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو. مسجدوں کے اطراف مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہوتے تمہارے, اس لیے کہ تم مطلب جو بھی ان کے ذہن میں کہ مسجد سے نکل کے رائٹنگ کرتے فلاں, یہ سارے الزامات ہم پر ہے. مسکنسیپشن اسلام کے بارے میں کون دور کریں گا اس کو بتاؤ؟ ہمارے پاس تو کوئی ٹول بھی نہیں ہے یار دور کرنے کے لیے کہ کیسے اس کا حل نکالے. وہ نیشنل میڈیا سے بول رہے ہیں کوئی چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. حالت یہی ہے نا, حالت یہ ہے. کتنے ہر روز ایک مسئلہ آ رہا ہے, آپ کے پردے پہ مسئلہ, آپ کے کھانے پہ مسئلہ, آپ کے بچوں کی پیدائش پہ مسئلہ, آپ کے نکاح پہ مسئلہ, یہ سب ہو رہا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ مذاق سنا آپ نے کہ مسلمان تو اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں, کتنا عام ہے. چونکہ نان مسلم میں ہائی کاسٹ میں, صرف ہائی کاسٹ میں وہ اپنی چچیری خلیری پھوپھیری بہنوں سے نکاح نہیں کرتے, ان کا حرام ہے, وہ سگی بہنوں جیسی ہوتی ہے. ہمارا مذاق اڑا رہے مسلمان بہن سے شادی کرتا. کیا ہے جواب آپ کے پاس؟ برقعے کی وجہ سے مسلمان عورت پیچھے رہ گئی, کیا ہے جواب آپ کے پاس؟ اچھا برقعے میں مسلمان عورت پیچھے رہ گئی, اس کا جواب دینے کے لیے میں آ کے کھڑے رہ رہا, تو بولتے ہیں ہاں یہی تو علامت ہے, اتنی پیچھے ہو گئی کہ وہ اپنا خود کا جواب دینے بھی آگے نہیں آ سکتی. اب کیا کریں گے اس میں, سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب ہم بول رہے ہیں وکٹم میں اس پہ ظلم ہو رہا, آپ اس کا انٹرویو بھی نہیں لینے دے رہے ہم کو, آپ جواب دے رہے اس کے بارے میں آگے. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ جواب دینا اس کے مسئلے کا. ایک آدمی پہ ظلم ہو رہا, کوئی بول رہا ہے تو اس سے جواب دینا چاہیے. نہیں ہے ہمارے پاس وہ بھی. کون ہے ایسی جو جا کے جواب دے گا سوشل میڈیا پہ یا میڈیا میں پردے میں رہ کے خاتون کی, نہیں ہم جو پردہ کر رہے ہیں, نہیں ہے ہمارے پاس ایسی خاتون ہی موجود نہیں ہے, نہیں ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, تو کتنے مسکنسیپشن ہے, جواب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حالانکہ اس کا ضروری ہے کہ ہم سوشل ورک کر کے اس کا جواب دیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ذریعے جواب دیں, میڈیکل ایڈ کے ذریعے اس کا جواب دیں, ڈیزاسٹر ریلیف کے ذریعے اس کا جواب دیں, انوائرمنٹ پرزرویشن کے ذریعے اس کا جواب دیں, گرین انرجی کے انیشیٹیوز ہم لے کے جواب دیں, جھاڑ لگا کر ہم جواب دیں کہ ہمارے دین کا یہ اٹوٹ حصہ جھاڑ لگانا. حدیث میں کیا الفاظ ہے, اگر پتہ چلے تم کو کہ کل دنیا ختم ہونے والی ہے تو آج موقع ملے تو جھاڑ لگا دو. ایک جھاڑ جو لگا اس کے نیچے چرین پرین اس کا پھل جو کھائیں گا, اس کے سائے میں جو سوئیں گا, جو ہوا لیں گا, اس کا اجر ہے. اور گورنمنٹ آپ کو کاربن کریڈٹس دیتی ہے آپ جھاڑ لگائے تو. جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جھاڑ لگاتی ہے, جھاڑ کتنا روز آکسیجن چھوڑتا ہے اور کاربن لیتا ہے, اس کو بولتے ہیں کاربن کریڈٹس. یہ لینا پڑتے ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوشنس وغیرہ اس کو لیتے بھی ہے. اس کا بینیفٹ ملتا ہے ٹیکسیشن میں. آپ کے کارپوریشن کے ٹیکس کے اندر سٹیزنز کے اندر آتا ہے میرے پاس واٹر ہارویسٹنگ ہے, میرے پاس فلاں, تو اس میں یہ بھی آتا, میرے پاس یہ جھاڑ ہے تو اس کو کاربن کریڈٹس ملتے ہیں اس کے. یہ ہمارے پاس یہ انیشیٹوز ہیں, اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے, جھاڑوں کی اہمیت بتائی ہے. لعنت ہو کہا اس شخص کے اوپر جو درخت کے نیچے, گھنے درختوں کے نیچے پیشاب اور پیخانہ کرے, نبی کی لعنت ہے. درخت ماحولیات خراب ہو رہا ہے, اسے انوائرمنٹ پولوشن ہو رہا ہے, پانی میں صاف پیشاب پیخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہم کو. یہ ماحولیات ہے. اللہ کے رسول نے ابو داؤد کی ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں رسید کرے جو سدر کا جھاڑ جو ریگستانوں میں آتا ہے, بہت وقت کی بات آتا ہے, بہت گھنا ہوتا ہے, جو اس کو خامخواہ کاٹے. یہ حسن درجے کی روایت ہے, جھاڑ کاٹنے کی بات کہی گئی ہے. اندازہ لگا رہے ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں اسلام کیا بول رہا ہے, صاف صفائی کے بارے میں کیا حکم دے رہا ہے. بتاؤ یہ سب کر کے اب اتنے الزامات آپ پر ہیں, جواب کیا ہے؟ چیلنج ہے, جواب دو عمل کے ذریعے. یہ کچھ باتیں میں نے رکھی. نمبر پوائنٹ یاد رکھیں جو امت کو چیلنج ہے, جس کی سخت ضرورت ہے آج, وہ ہے امت مسلمہ میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. تھنک ٹینک سمجھتے ہو؟ قوم پہ کوئی حالات آئے تو کون فیصلہ لیں گا؟ قوم پہ کیا حالات آ رہے ہیں اس کے بارے میں آج کون لاہے عمل طے کریں گا کہ آج سے 50 سال بعد ہم کہاں رہیں گے؟ ارے اپنا تقدیر پر ایمان ہے. ارے ہاں بھائی تقدیر پر ایمان ہے, لیکن اس سے دنیا کی پلاننگ سے آپ دور نہیں رہ سکتے. تقدیر پر ایمان ہے بولے تو صحابہ تابعین تابع تابعین نے ایسی ایسی پلاننگز کی ہے. میں آپ کو اگر حضرت عمر کی ایک پلاننگ آپ کو بتاتا ہوں, وقت نہیں زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بصرہ شہر یاد رکھیے, یہ پہلے
कॉलोनी था, एक मिलिट्री बेस था। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ रेसिडेंस रहना लोग चालू करें। तो जब उनसे पूछा गया कि कैसे घर बनाएं, क्या करें, तो तुम्हारे रास्ते कितने साइज के होंगे वो तक उसमें लिखा। उस जमाने में जो वो यूनिट्स आते थे, पारासंग बोलते थे उसको, ये फारसी यूनिट्स थे जो बहुत कॉमन थे उस जमाने में, जिससे मापा जाता था। तो उन्होंने जो बताया, जो शहर की मेन शहर जो शहर में एंटर करेंगी 150 फीट होता है आज का, जो अंदर आएंगी मेन शहर। आपके नेशनल हाईवेज का साइज है ये, 3 लेन इधर 3 लेन इधर, 20-20 फीट के उधर 3 लेन, 20 फीट बीच में खाली जगह थी, 150 फीट वो कहते हैं बीच में अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद हर सड़क जो शहर अंदर जाएंगी 100 फीट का साइज होगा, और घरों के सामने जो जगह होंगी याद रखिए 50 फीट की होंगी, क्योंकि लोग ऊंट लगाते थे ना, ऊंट की जगह और फिर रास्ता वो नहीं होना है। मतलब प्लानिंग देखो सहाबा का, मतलब सिर्फ ये दीन में नहीं, दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े प्लानर्स थे माशाल्लाह। शहरों के बनाना, सिक्कों का चलाना, जबान को वो करना, यूनिट्स का तय करना कि कहाँ कौन से यूनिट्स हैं, पूरे इतने बड़े एम्पायर में मजाक था कोई? ये सब किया उन्होंने पहले। तो हमारे पास कोई थिंक टैंक नहीं है। अब कैसे उम्मत तय करेंगे उसका आने वाला 50 साल कैसे होगा, कोई सोचने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब लीडर्स हैं माशाल्लाह। उम्मत मुस्लिमा में फॉलोअर्स की कमी है, मुत्तबीन की कमी है, लीडर तो पूरे की पूरे हैं। एक मजलिस में 10 लोग जमा है तो 9 लीडर उसमें से। अब एक फॉलोअर को तो काट नहीं सकते 9 लोगों के साथ, ऐसी हालत है हमारी। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि इत्तेहाद, इत्तेफाक, इसके फायदे हमारे जहन में कुछ है ही नहीं। छोटे छोटे इख्तिलाफात की वजह से लोग एक दूसरे से लड़ रहे, इतने छोटे कि कभी कभार वो दोनों अमल जायज होते हैं दीन के अंदर, ऑप्शनल। ऐसा तुम ये भी पढ़ सकते, ये पढ़ सकते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन, सब दुरुस्त है ना, लेकिन इस पे भी कुछ जगह झगड़े। मतलब ऐसे लोगों को मैंने देखा, बोलता है इनके पीछे नहीं है ना, ऐसा पढ़ते हैं। ये तो सब साबित है ना, ये तो सब सुन्नत है ना, इसमें तो कोई मसलक का मसला ही नहीं, इसमें तो दुआ में तो कोई इख्तिलाफ भी नहीं। तो ये है, तो उम्मत को शऊर नहीं, थिंक टैंक नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं ना। हमारे पास कोई रिलीजियस थिंक टैंक है, लीडरशिप है, ना कोई दुनियावी सेकुलर लीडरशिप है, कुछ भी नहीं है। ईसाइयों के पास, कैथोलिक चर्च के पास पोप है, प्रोटेस्टेंट चर्च के पास बड़ी बड़ी स्टेट्स की हुकूमतें हैं, सबके पास धर्मगुरु है कोई बड़े, जिसको दुनिया मानती है। अगर हमको बोले कि एक धर्मगुरु हमारा कोई होना चाहिए, कोई एक लीडर, बताओ कौन सा है? कोई भी किसी भी इत्तेफाक नहीं करता हमारे पास, कोई किसी भी इत्तेफाक नहीं, तब कैसे करेंगे? मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा हमारा, कहीं हो ही रहा है सच। ये हमारा हाल है, याद रखिए। कौम इस नतीजे पे, याद रखिए, इन हालात में आ चुकी है। तो थिंक टैंक बोलते हैं उसको, वो लोग जो समझदारी के साथ हालात पे नजर रखते हुए आगे क्या प्लानिंग करना है वो सोचते, उसको बोलते थिंक टैंक। और आखिरी चीज़ हम देखें, मीडिया की अलगार, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मीडिया ने इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट किया, मुसलमानों को मिस रिप्रेजेंट किया, कुरान को गलत बयानी की, अल्लाह के बारे में गलत बयानी की, रसूल अज़म की सीरत के बारे में गलत बयानी की। हर रोज़ मामला वो चलते जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक इस्लाम के खिलाफ 1860 से लेकर 1950 तक 50,000 किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ। और अभी हाल ये है कि हर रोज एक से ज्यादा किताब लिखी जाती है इस्लाम के खिलाफ, हर रोज। क्योंकि अभी तो पीडीएफ वाला दुनिया आ गया ना, ऑनलाइन हो जाता है, किंडल वर्जन आ जाती है, छपती नहीं किताबें। हर रोज एक से ज्यादा किताब इस्लाम के खिलाफ लिखी जा रही है। मतलब अगर कोई आदमी लिटरेचर पढ़ के समझना चाहता है तो उसको इस्लाम के खिलाफ हर रोज एक नई किताब मिलेंगी। लेकिन जवाब में हमारे पास क्या है? उधर एक आदमी ने नेशनल मीडिया पे कोई बात कही, हम उसको जुमे के खुतबे में बात करें उर्दू में, वो भी जो कि लोकल लैंग्वेज में नहीं है कि अगर उसने लोकल बोला तो जवाब जाए। कौन पहुंचाएगा उस तक ये जवाब? कौन पहुंचाएगा नॉन मुस्लिम जवाब? क्या ऐसे लोग हैं जो मीडिया में बैठकर बात कर सके आपके और हमारे पास? बताइए, नहीं है, नहीं। तो मीडिया तो फैलाते जा रहा है, जहर पे जहर डालता जा रहा है। मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ये होते हैं, मुसलमान नहाते नहीं, मुसलमान गंदे रहते हैं, गोश्त खाते हैं, औरतों पे जुल्म करते हैं, बच्चा पैदा करने की उनको मशीन समझते हैं, फलां ही इनके पास ये रहता है। इतने इल्जामात हैं उनके कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये सब मीडिया के जरिए। अब जवाब कैसे देंगे आप मीडिया मौजूद ही नहीं है, आप बोल रहे मीडिया दुरुस्त नहीं है। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, एक ऊंची पहाड़ी का एक हिस्सा था, वहाँ जिसको जो ऐलान करना रहता, दौरे जहालत में वो आते और अपने कपड़ों को फाड़ते और ऐलान करते थे। ये दौरे जहालत का मामला था, कपड़े फाड़ के ऐलान करते थे, जो भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा गया कि आप अपनी दावत को खुलकर दीजिए, आप भी उसी पहाड़ पर गए, उसी जगह खड़े रहे, वहीं से आपने आवाज लगाई जो उस जमाने में लगाई जाती थी, लेकिन आपने कपड़े नहीं फाड़े। वो अटेंशन के लिए, खबर की शिद्दत बताने अपने कपड़े फाड़ते थे। और उसको अरब क्या बोलते थे मालूम? नजीरुन उरियान, नंगा डराने वाला। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कुरान में? नजीरुम मुबीन, खुला डराने वाला।
तो आप उसी जगह खड़े हुए, मतलब मीडिया वही इस्तेमाल किया आपने उसकी बुराई को निकाल कर, इसकी बुराई नहीं ली जो कपड़े फाड़ के ऐलान करते। फिर कहा है लोगों, क्या मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक घुड़सवार है, तुम पे हमला करेंगे, तुम मानूंगा? हाँ, क्यों? आपको हमने सादिक और अमीन पाया है ना, पूरा वाकया आप जानते हैं। तो मीडिया इस्तेमाल हुआ। उस जमाने में खत मीडिया था, अल्लाह के रसूल दावत देने के लिए मीडिया इस्तेमाल किया। उस जमाने में शायरी मीडिया थी, अल्लाह के रसूल ने दुश्मनों के खिलाफ शायरी करवाई सहाबा से, बल्कि सुनी शायरी को, खुद अपने सामने कहा कि सुनाओ हसन, और हसन शायरी सुना रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। काफिरों के खिलाफ बात कर रहे हैं, हुआ नहीं हुआ। तो उस जमाने का मीडिया शायरी थी, आपने इस्तेमाल किया। खत और किताबत थी जिसके जरिए दावत दी जाती, वो इस्तेमाल किया। आप खड़े रहकर वहां ऐलान सब किया। हम लोग क्यों मीडिया में नहीं जा रहे हैं आज? इतने इल्जाम इस्लाम पर, इतनी बातें, इतनी फिल्में, इतनी डॉक्यूमेंट्री, इतने चैनल्स, इतने रेडियो चैनल्स, इतने न्यूज़पेपर कितना छाप रहे हैं। नेशनल मीडिया तो ऐसा हो गया कि हर रोज एक बम ला के डाल दे रहा आप पर कुछ ना कुछ। अब तो ऐसा होता कभी कभार सुन के भी लगता छोड़ो यार, चलो आगे चलो, थक गए हम। तो हमें ऐसा थक नहीं सकते, हमको जवाब देना है, सही नजरिया पेश करना है। अपनी ताकत के हिसाब से सोशल मीडिया तो इस्तेमाल कर सकते, कम से कम अपना जवाब देना याद रखिए, ये बेहद ज़रूरी याद रखिए। तो ये याद रखिए 10 चैलेंजेस थे जो उम्मत मुस्लिमा को है। इन चैलेंजेस का हमको याद रखिए, हल भी मैंने साथ में रखा, जवाब देना है, ताकि आने वाली नस्ल याद रखिए, हमको लानत ना भेजे कि यार अगले जो गए उन्होंने अगर ये कर लिया होता तो हमारे साथ ये मसला आज नहीं होता, याद रखिए। लिहाजा ये बात बड़ी अहम और ज़रूरी है। तो ये चंद अहम बातें जो मैंने मुनासिब समझी, ये 10 पॉइंट जो मेरी तरफ से थे। सिलेक्शन 1 2 3 4 भी मैंने तरतीब अपने एतबार से दी। पहले 2 पॉइंट अहम थे तो उनको पहले रखा, बाकी तरतीब हालात के एतबार से चेंज हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबके लिए पैगाम था कि हमको उठ खड़े होना है। अब बहुत होगी नींद, अब जागना है भाई, बहुत सोलिए, जागना है, खड़े होना है, हक के लिए आवाज़ देना है। हक के लिए छोड़ो, अब तो अपने आप को बचाने के लिए तो मुंह खोलना है ना। हालात कैसे आते जा रहे हैं याद रखिए। एक जमाना था जब एक बात कही गई तो लोग सड़क पर उतर गए कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे। अब वही बात उसी तरीके से कही जा रही है, लाइन में लग के देना पड़ रहा है आपको पेपर्स। सेम चीज हो रही है, नाम बदल दिया गया उसका। वो भी 3 अल्फाज थे, आज भी 3 अल्फाज है, वही चीज हो रही है। वहां हमने बोले तो नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने घुटने टेक दी, हमको लगा, लेकिन 5 साल बाद वही चीज आई। अब लाइन में लग के दे रहे हैं। जिसने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा, जिसने डॉक्यूमेंट में पास नहीं हुआ पेंशन बंद हो जा रही उसकी। कितना, तो कब तक ये चलेगा? आपको बाशऊर होना है। जो हमारे पास जो हालत और कैफियत है ना डॉक्यूमेंट पेश करने की, नॉन मुस्लिम एरिया में जाओ बिल्कुल बड़े, हमको कोई जरूरत नहीं, हमारे लीडर सब कर दे रहे हैं हमारे लिए, हम ही लाइनों में लगे हैं उसको देने के लिए। तो ये वक्त आ गया अदर की, क्योंकि कौम ने अपनी अहमियत को नहीं पहचाना। जब तक अहमियत पहचानी थी तो कौम ने आपको सर पे रखा था उठाकर, पूरी दुनिया में आपको सर पे उठा के रखा था। इंडिया क्या, पड़ोसी मुल्क क्या, अड़ोसी मुल्क क्या, पूरी दुनिया में आप सर पे उठाए हुए थे। आपको मालूम पूरा यूरोप जो है उसने कॉलोनियल एज था उनका, पूरे दुनिया में कॉलोनीज बनाई ना। डच ने कॉलोनीज बनाई पूरी दुनिया में, स्पेन ने कॉलोनीज बनाई पूरी दुनिया के अंदर, इटली ने कॉलोनीज बनाई पूरी दुनिया में, जर्मनी ने कॉलोनीज बनाई दुनिया में। ठीक है, तो ये लोग जब कॉलोनीज बना रहे तो यूरोप में कौन था? आपको पता है, यूरोप में हम थे, यूरोपियन बाहर थे। ये तारीख है, ये तारीख है। आप ग्रीस की तारीख उठाइए, 250 साल मुसलमान हुक्म दी। हंगरी की तारीख उठाइए, 350 साल मुसलमान हुक्म दी। जर्मनी का अरबी नाम अल्मानिया था। तो आप मतलब अंदाजा लगाइए, तो आप यूरोप में थे, यूरोप कॉलोनी बना रहा था, क्योंकि उसके पास वहां जमीन नहीं थी जाने को, हम मुसलमान थे। तो जो आपने जिस भी दर्जे में किताब और सुन्नत, जाहिर बात है हर कोई पक्का मुसलमान तो नहीं था, तो अल्लाह ने उसकी फजीलत, उसका फायदा दिया। तो आज हम कितने गिर गए, मतलब किस लेवल पर आ गए अंदर की। ये बड़ी अहम चीज़ है, तो इसको समझने की हमको ज़रूरत है। और अपने हालात को अगर बदलना है तो आपको अपनी कोशिश करना होगी, याद रखिए, हालात पे नज़र रखनी होगी, किताब और सुन्नत से मसाइल को और हालात को समझना होगा, उसका हल लेना होगा। हल अपने ऊपर भी लागू करना पड़ेगा, कौमों तक भी हल पहुँचाना पड़ेगा। अपनी बात को मैं इसी पे ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम के लिए किताब और सुन्नत का पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना आसान करे। हम तमाम के लिए जो आने वाले चैलेंजेस है इसको मीट करना आसान करे। हमारी आने वाली नस्लों को इसके लिए तैयार करे कि वैसे चैलेंजेस को मीट करे। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारे ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
شیخ نے بڑی مدلل اور بڑی ہی معلومات سے بھری ہوئی تقریر آپ کے سامنے کیا ہے پیش کی ہے، جس میں ہم لوگوں نے دینی اور دنیاوی اعتبار سے دونوں طریقے سے ہم لوگوں نے آج فیض حاصل کیا ہے۔ تو میں تمام سامعین کی طرف سے اور مسجد کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے اور شہری جمعیت کی طرف سے شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم اور عمل میں اور بھی برکت دے اور ان کا جو فیض ہے اور بھی جاری رکھے ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ابھی جو سیشن ہے وہ سوالات اور جوابات کا ہے، تو جو بھی حضرات اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو مختصر طور پر کیا ہے وہ سوال اپنا بیان کرے اور شیخ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ مدلل طریقے سے۔ مائک کا سسٹم ہے یا کیسا سوال کرنا؟ تو ایسے ہی مجلس سے آپ کھڑے ہو کے کیا ہے پوچھ سکتے ہیں سوال۔ جی جی ہاں، میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جہاں ہم نے کہا کہ اتحاد کی بات ہو تو کچھ لوگ کچھ بدعتی رسومات کو، خرافات کو اوکیجن بناتے ہیں کہ وہاں ہم اپنی تعداد دکھائیں تاکہ وہ تعداد دکھا کر جو ہے جس کو ہم کہیں گے اثر انداز ہو ہمارا وہ مجمع یا وہ جلوس یا وہ فنکشن، وہ اوکیجن۔ تو سب سے پہلی چیز تو دیکھیے اپنی اتحاد کی طاقت دکھانے کا یہ ایسا کوئی ذریعہ درست ہی نہیں کہ جہاں آپ بدعت اور خرافات کے ذریعے اپنی طاقت دکھائیں، چونکہ جہاں بدعت اور خرافات ہوتی تو اللہ کی مدد وہاں سے غائب ہے، تو وہاں کوئی کسی کو اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی اس مہینے میں جو حالات ہوئے، اس سال تو حد ہو گئی، مطلب کسی نے 40 فٹ اوپر گاڑی لگا کے اس کو بلاسٹ کیا، آنکھ کے علاوہ میں سے چلتے تھے لوگ، لیکن وہ علاوہ ایسے لگا ہے اصحاب حدود کے علاوہ، کئی لوگ جل کے مر گئے، سمجھو آپ یہ سال۔ یہ بات تو تھی کہ کچھ چیزیں اٹھائی جاتی تھی اور نچائی جاتی تھی، یہ سال یہ حال ہوا کہ سووں کی تعداد میں چہرے لگا کر کچھ چیزیں اٹھائی گئی اور ان کو لے جا کر ہو ہمارے نان مسلم بھائی جیسے ڈباتے ویسے ڈبایا گیا، پلاسٹک کے، پٹھوں کے، پتہ نہیں کیا کیا ہو، بہت نیکسٹ لیول ہو گیا۔ تو یاد رکھیے یہ بدعات اور خرافات کر کے آپ اپنی تعداد نہیں بتا سکتے، یاد رکھیے یہ کوئی طریقہ بھی نہیں اس کا کرنے کا، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی نہیں دیا ایسی چیزوں کرنے کا۔ ہاتھ قائم کرنا ہے تو یہ کیا جگہ ہے ہم کریں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی متحد ہو کہ ہم نے کوئی ایک کام کرنا جس سے آپ کو لگتا ہے ایز اے کوانٹٹی وائز سر گنے جاتے ہیں، چونکہ ڈیموکریسی کا تو رول ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جو عیدگاہیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ بھریں، تو ایک اچھا ایک وہ چیز ہے، چونکہ آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، مطلب مسجدوں میں نماز کرتے زیادہ زیادہ لوگ عیدگاہ میں جائیں، اور یہاں تو سب کی عیدگاہ ہوں گے ماشاءاللہ، اور اتنے بڑے شہر میں تو کئی عیدگاہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی اور 5 سے 6 عیدگاہ ہیں، چونکہ اب شہر بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک عیدگاہ میں لوگ نہیں آ پاتے، وہ بتا سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ وہاں کچھ قراردادیں آپ لوگ رکھ سکتے ہیں، وہاں کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسا نکلتے وقت آپ انتظامیہ وغیرہ کے لوگوں کو بلائیں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں وہاں شامل کریں، چلتے چلتے ہوتا بھی کچھ جگہ انتظامیہ لگاتی ہے، کمشنر آف پولیس آ کے بیٹھتے ہیں، ایس پیز آتے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ بدعت اور خرافات میں جمع ہو کر تعداد بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو اس سے زیادہ تعداد وہ جمع کرتے شرک اور کفر کی چیزوں میں، یاد رکھیں، تو یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، اور اس طرح سے کر کے یہ اتحاد بتانا یہ بالکل درست نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ جی دیکھیے ایک سوال آیا ہے بھائی نے اے آئی کے تعلق سے کہ جو اے آئی کے ذریعے ویڈیوز وغیرہ آج کل بنا رہے ہیں، تو اب یہ کیسا ہے بنانا، کیا کرنا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے کہ اس تعلق سے اے آئی کے استعمال سے اس طرح سے کرنے پہ ریسنٹ کوئی فتاوی آئے نہیں ہیں، اس لیے میں نے بھی کبھی ابھی تک جواب دیا نہیں کوئی وجہ سے،
چونکہ کوئی فتاوی علماء سے اب تک ملے نہیں کہ اس میں کیا معاملہ ہے. ایک جنرک بات جو بولتے ہیں، جو پہلے فتاوے موجود تھے ان سے کچھ چیزیں جو نکالی جا سکتی وہ یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ ہے تصویر بنانے والا جہنم میں جائیں گا. ٹھیک ہے، تو اس کی کچھ وجوہات، جیسا شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ انہوں نے کہا کہ جو آپ ضرورت کے تحت فوٹوز لیتے ہیں وہ امیج کیپچرنگ ہے، تصویر بنانے میں نہیں آتا ہے. یہ بہت مدلل ان کا ایک فتویٰ اسلام کی ہوئے پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بالکل حق ہے ان کو، لیکن انہوں نے یہ دیا ہے چونکہ بنانے میں نہیں آتا ہے. ان بیسس پہ ہم لے سکتے ہیں کہ وہ اے آئی کسی چیز کو کریٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں وہی ساری چیزیں کہ اس میں برائی نہ ہو، شرم و حیا کے تقاضے کے تحت کیریکٹر ڈیولپ کیے جائے، باقی ساری چیزیں. کوئی فتوے نہیں آئے، جیسا کہ بٹ کوائن تھا آپ کا اور کرپٹو کرنسیز تھا، کافی زمانے بعد پچھلے سال یا 1.5 سال پہلے علماء کی فتاوی آیا، تو میں نے 1.5 سال پہلے ہی اپنا جواب ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ کیسا ہے. چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ حساس ہوتا ہے، تو میں ابھی کہوں گا تھوڑا سا ویٹ کریں اور ویٹ اینڈ واچ کر کے ہو سکتا ہے کچھ فتاوی آ جائے تو جدید فتاووں کے مطابق ہم پھر انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے اس کو کیا ہے. جی دیکھیے، کرپٹو کرنسی اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز نہیں ہے. فتویٰ یہی ہے، کسی بھی قسم کا انویسٹمنٹ جائز نہیں، لیکن ایز اے ٹرانزیکشن آپ کو کوئی اس میں پیمنٹ کر رہا ہے تو پیمنٹ لینا جائز ہے. دونوں میں فرق ہے، انویسٹمنٹ کرنا ایک الگ چیز ہے، پیمنٹ لینا الگ. جیسا بہت سارے لوگ یو ایس میں آپ کام کریں گے کوئی آن لائن، تو کلائنٹس جو ہے نا کرپٹوز میں آپ کا پیسہ دیتے ریٹرن کرتے ہیں. ایک کرپٹو اپروکسیمیٹلی $95 96 کے رینج میں ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی بڑھ بھی جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن کرپٹو میں دیتے ہیں. تو ایز اے کرنسی جب وہ وہاں ان کے گورنمنٹ کے پاس لیگل ٹینڈر ہے، ہم کو دی جا رہی ہے، ہماری بینک اس کو کنورٹ کر رہی ہے، تو لینا الگ بات ہے. اس میں انویسٹ کرنا یہ جائز نہیں، ادھر انویسٹ کرنا جائز نہیں. ہاں آپ کرپٹو کی مائننگ کر کے اس کو سیل کر رہے ہیں، کچھ حد تک وہ بھی جائز ہو سکتا ہے. کرپٹو مائننگ بھی ہوتا ہے، مطلب کرپٹو کرنسی جو ہے آپ بنا سکتے ہیں، مطلب بلاک چین کو آپ اپنے پاس کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سرورز ہوتے ہیں آپ کے، اس کو آپ چلاتے ہیں، پھر اس سے بلاک چین کریٹ ہوتی ہے، وہ بکتی ہے مارکیٹ میں، چونکہ وہ ایک قسم کی چین ہوتی ہے جس کو کوئی کرپٹ نہیں کر سکتا اور اس کے تھرو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، تو بلاک چین سیل ہوتی ہے. تو یہ اس کو سافٹ ویئر میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ. تو بنانا ایک الگ چیز ہوا، پیسہ ملتا الگ. انویسٹمنٹ یاد رکھے اس میں، چونکہ وہ لیگل ٹینڈر نہیں، انویسٹمنٹ اس میں نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے. کسی نے کہا کوئی روزگار کے لیے دعا بتائیے. دیکھیے روزگار کے لیے آپ عام الفاظ میں جو دعا کر سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں یاد رکھیں. اور حسن المسلم نام یہ کتاب ہے، جو ہے علی بن وہف القحطانی صاحب کی مشہور کتاب ہے حسن المسلم، چھوٹی سی پاکٹ سائز، اردو ہندی کئی زبانوں میں آتی ہے ماشاءاللہ. اس میں کئی دعائیں ثابت شدہ، وہ آپ کتاب لے لیں تو آپ کو روزی روٹی کی دعائیں مل جائیں گی. اور اگر نہ بھی دعا یاد ہے تو اپنے الفاظ میں آپ دعا کریں، یہ بھی انشاءاللہ اس کافی ہو جائیں گا. دوسرا سوال اسی چٹھی پر کوئی نشہ چھوڑنے والا وظیفہ دے. تو نشہ چھوڑنے کے لیے وظیفہ نہیں ہوتا، کوشش کرنا پڑتی ہے اس کے لیے. وظیفوں سے اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا نا. جیسے ایک آدمی نشہ کرتا ہے تو اس کو علاج کرانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے، وہ نشہ مکتی کیندر ہوتا ہے نا، یہاں جو بھی بولتے ہیں آپ کی لوکل لینگویج میں، مراٹھی میں تو نشہ مکتی کیندر بولتے ہیں. وہاں جانا، اپنے آپ کو ایڈمٹ کرنا، وہ جو اس کا ایک ہر نشے کے الگ، پہلے دل سے ارادہ ہو تو سب ہوتا، ورنہ گھر والے بھیج دیتے 40 دن شراب چھڑانے کے لیے، 40 دن اچھا رہتا، بعد میں پھر 40 دن کے بعد پھر ویسے ہی ملتا ہو. اس کے دل سے بھی ہو تو وہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ جیسی چیز نہیں، کوشش کرے اور دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے. بہرحال کسی نے سوال کیا، میں ایک فیمیل انٹرن ہوں ڈینٹل کالج میں، فیمیل انٹرن کا میل پیشنٹ کو کالج میں پریکٹس ایز اے پیشنٹ ٹریٹ کرنا کیا جائز ہے؟ تو بہرحال دیکھیے، جب آپ علاج کریں گے تو علاج اور معالجے میں میل فیمیل کا کیٹیگرائزیشن ذرا مشکل ہوتا ہے، ادھر کی یہ پاسبل بھی نہیں ہوتا ہے. اور علاج اور معالجے کی حد تک یہ بات ہم کو ملتی ہے حدیث کے اندر کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو صحابیات پیچھے رہتی تھی، جنگوں میں سیدھا حصہ نہیں لیتی تھی، لیکن ضرورت پڑنے پہ لڑی الگ بات ہے، لیکن حصہ نہیں لیتی تھی. ان کے اہم کاموں میں سے ایک کام تھا لوگوں کو پانی پلانا جنگ کے اندر، ان کے لیے کھانا بنانا اور اس کو کھانے کو پہنچانا، زخمیوں کو اٹھا کے لانا اور ان کی مرہم پٹی کرنا. تو اس سے پتہ چلا جب زخمیوں کو اٹھاتی ہوں گی، اس زمانے میں گلوز نہیں تھے، ابھی تو گلوز وغیرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ صحابہ گرے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی انگلیاں اٹھاتی ہوں گی تو فزیکل اٹھانا پڑتا ہوگا. تو اس سے پتہ چلا علاج اور معالجے کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں جو ماہر ہے وہ دوسرے کا علاج کر سکتا ہے. یہاں پھر بھی اللہ سے دل میں توبہ کرے کہ اللہ مجھے چھونا پڑتا ہے لیکن میں مجبور ہوں. اب ڈینٹسٹ کو تو کیا ہے، بڑے جسم سے قریب رہنا ہے، منہ میں علاج کرنا پڑتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ علاج معالجے کا معاملہ ہے. لیکن جب اس کی پریکٹس ختم ہو جائے اور وہ چاہے کہ وہ صرف فیمیل پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو کر سکتے ہیں، چونکہ میل ڈاکٹر بھی بہت ہے اس فیلڈ کے اندر، ہے نا. لیکن اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو جو ایک ماہر سرجن ہو، نیورو سرجن آلریڈی کتنے کم ہے نا،
تو اب یہ وہ نہیں بن سکتی صرف میں عورتوں کا ٹریٹمنٹ کروں گی, جو کئی مرد بیچارے پھر محروم رہ جائیں گے نا. لیکن کچھ ٹریٹمنٹ میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, گائنیک ہے تو وہ اپنی پریکٹس کریں گی ادھر کے, اور ڈینٹل میں صرف لیڈیز کو کریں گی, یا جنرل پریکٹس میں کریں. لیکن ٹریٹمنٹ کی حد تک جو وہ کالج میں انٹرن ہے تو وہ کریں, میل پیشنٹ پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ علاج معالجے کی حد تک اس کی اجازت دی جا سکتی ہے ادھر کی. اسی سوال کے قرآن دور حاضر میں کہ فطروں میں قرآن و سنت سے رہنمائی کیسے لیں. تو دیکھیے قرآن و سنت کے آلریڈی مطلب قرآن کے ترجمے آپ پڑھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں. بہت سارے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہے کہ یہ حالت میں کیا ہوا, ویسے ہے مطلب اس کو آپ کو پڑھنا پڑیں گے ادھر. میں خالی ایک سجیشن دوں گا آپ کو اگر مطالعہ کرنا ہے تو مکتبہ شاملہ نام کا ایک بڑا مشہور سافٹ ویئر ہے, اس کو آپ پلے اسٹور پہ آپ کو مل جائیں گا. اس میں انگلش میں بھی اور اردو میں, اردو تو میں خود پرسنل یوز کرتا ہوں, انگلش کم کرتا ہوں. تو اردو کے اندر اس میں تقریباً 8 ترجمے, مستند ترجمے ہیں, سب مدینہ یونیورسٹی کا سافٹ ویئر بنا ہوا, اور 16 تفسیریں ہیں. ترجمے زیادہ تفسیریں اس کے اندر, اور اتنا ایزی ٹو یوز ہے. ایک آیت کو سلیکٹ کیجیے اور نیچے ترجمے کس کس نے کیا کیا اور تفسیریں کیا کیا, ایک ساتھ سب مل جاتا ہے. تو آپ کو علماء نے جو آلریڈی تشریحات کی ہے, قرآن کو سمجھایا, اس سے مسئلے نکالے کہ یہ حالت میں اس قوم کو یہ ہوا تو ہم نے اس حالت سے بچنا چاہیے, وہ حالت میں قوم نے توبہ کی تو ہم نے اس حالت میں توبہ کر لینا چاہیے. تو یہ ایک چیز. دوسرا, کچھ کتابیں مخصوص علماء لکھتے ہیں حالات میں, دور حاضر میں فلاں, دور حاضر کی فتنے, دور حاضر میں یہ کرے, فلاں حالات میں یہ کرے, آپ وہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ آپ ایک جنرل سینس میں کتاب و سنت پڑھیں تو ایک فراست, ایک حکمت اللہ آپ کو دیتا ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, اور اس سے بھی آپ بہت سارے ڈیسیجنز پھر آسانی سے لے سکتے ہیں. تو آپ مطالعہ کریں. سیرت کے بارے میں یہ گزارش کروں گا, سیرت کی چھوٹی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں عام طور سے, سیرت کی چھوٹی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے. یاد رکھیں, اچھا ہے پڑھنا, غلط کچھ بھی نہیں ہے. سیرت مطلب ایک انسان کی پوری زندگی آپ دیکھ رہے ہیں. اگر میں نے آج دن میں جو کام کیا اس کو آپ لکھنے بیٹھے تو کئی صفحات میں آ جائیں گا یہ ایک دن خالی. تو سیرت کی بڑی کتابیں پڑھنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم تو چھوٹی بھی نہیں پڑھ پا رہے, تو ٹھیک ہے چھوٹی بھی اچھی بات ہے, بڑی پڑھنا چاہیے, جو جیسا کہ 3 جلدیں 4 جلدیں 5 جلدوں پہ جو مشتمل ہے. وہاں آپ کو ایک انسان کا پورا کیریکٹر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخصیت دن رات صبح شام جنگ عام حالات کے اندر, تجارت بزنس گھر کے معاملات بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں پھر جو جنہوں نے سیرتیں لکھی ہیں. اور بہت اچھی اچھی سیرتوں کے عربی کے اردو کے مقابلے میں انگلش ترجمے آنا شروع ہو گئے, چونکہ انگلش ورلڈ میں لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں آج کل, ریورٹس ہو رہے ہیں, تو وہ لوگ پیسہ بھی اچھا خرچ کرتے ہیں کتابوں پر. تو مردوں سے ایک لے کے ختم کریں گے. مردوں میں نہیں ہے تو پھر یہ چٹ کا سوال لے لیتے ہیں. جی کوئی ہے؟ اور یہ ایک فقہی سوال ہے, اس سے اچھا اگر کوئی دوسرا سوال ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہوں. انشاءاللہ پھر ہم جو ہے بس دے دیتا ہوں پھر یہ سوال. کسی نے کہا آئینے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو آئینے کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے, چونکہ اس میں علماء لکھتے ہیں بہت زیادہ امکانات ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے. اس کے اندر سامنے ہوتا ہے نا آئینہ پورا فل, تو آدمی اس میں پھر دیکھنے لگ جاتا ہے, تو امکانات ہیں وہ دیکھیں گا. اس وجہ سے آئینے کے سامنے بھی منع کیا, اور گدے پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا. کسی اور وجہ سے نہیں, اس وجہ سے گدا سافٹ ہوتا ہے, اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ایک تو امبیلنس ہوتا ہے, دوسرا یہ دھس جاتا ہے, کبھی نہیں ٹکتا ہے پھر. تو ویسے فتوے ہے تو وہ آئینے کا اور گدے کا ایک ساتھ کبھی کبھار آتے ہیں فتوے, اس لیے کہہ رہا ہوں. تو آئینے کے سامنے عموماً نہیں پڑھنا چاہیے, اس کو کچھ ڈھانک دے کوئی چیز, وہ زیادہ انشاءاللہ سے بہتر رہیں گے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.